یا جناب سیدہ یا جناب سیدہ سیدہ یا جناب سیدہ یا جناب سیدہ سیدہ یا جناب سیدہ 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 آپ کی تائید مجھ کو چاہیے من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجے گا محمد وعلی محمد بار دیگر درود بھیجے گا محمد وعلی محمد پروردگار عالم نے دین اسلام کو دین کامل بنا کر ارسال فرمایا، اور اسلام کا یہ اہم فرق تھا جو گزشتہ ادیان کے مقابلے میں تھا۔ پہلے جو شریعتیں آتی نہیں، چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے تھیں یا حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے سے، اگر پہلی شریعت حضرت نوح کے ذریعے سے تھی تو ان میں سے کوئی شریعت ایسی نہیں تھی جس نے قیامت تک باقی رہنا۔ دین کے اعضاء کم تھے، اجزاء کم تھے، دین بہت سادگی کے ساتھ تھے، اور کوئی دعویٰ بھی ایسا نہیں تھا کہ یہ دین زندگی کی تمام ضرورتوں کو قیامت تک کے لیے پورا کرے گا۔ ابتدائی طور پر جب بھیجا جاتا تھا اسی وقت دعویٰ یہ تھا کہ نہیں، یہ دین جو ہے وہ ایک آنے والے نبی کے ذریعے سے ختم ہو جائے گا۔ گویا جیسے ہی کوئی نبی آتے تھے وہ خود سے ایک اعتراف کرتے تھے کہ یہ دین کامل نہیں ہے، اس کے بعد ایک اور دین آئے گا، ممکن ہے کہ 500 سال کے بعد آئے، ممکن ہے 600 سال کے بعد آئے، لیکن یہ ختم ہو جائے گا۔ جب دین مبین اسلام آیا تو خدا متعال نے نبی اکرم کے ذریعے سے یہ دعویٰ کروا دیا کہ اب یہ ختم ہونے والا دین نہیں ہے۔ نبی اکرم نے آتے ہی اعلان فرما دیا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، سلسلے نبوت یہاں پہ ختم ہو جائے گا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لہذا دین اسلام نے اپنی افادیت کے بارے میں کہ یہ دین کتنا مؤثر رہے گا، کتنا مفید رہے گا، بہت دعوے کرنا شروع کیے۔
اگر پہلے کوئی انبیاء آتے تھے کہتے تھے کہ یہ دین کامل نہیں ہے، اس کے بعد ایک اور دین آئے گا، ختم مرتبت نے شروع سے دعویٰ کیا کہ یہ دین کامل ہے، اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد۔ نہ کسی نبی نے آنا ہے، نہ اس کے بعد کسی شریعت نے آنا ہے، یہی وہ شریعت ہے جو خدا تمہیں دینا چاہتا تھا۔ اور خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے سے ارشاد فرما دیا کہ رضیت لکم الاسلام دینا، میں دین کے عنوان سے تمہارے لیے اسلام پر راضی ہو گیا، ختم ہو گیا معاملہ۔ اب دین اسلام نے دعوے بھی اسی اعتبار سے کیے، دعویٰ یہ کیا کہ دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی ہے یہی دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں۔ قیامت تک کے لیے اگر کسی کو بھلائی چاہیے، کامیابی چاہیے، اس دین کے ذریعے سے بھلائی اور کامیابی مل جائے گی، کوئی رکاوٹ نہیں ہے کسی کے لیے۔ اب اس دعوے کے مطابق ختم مرتبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی مثال کے طور پر ہم جیسا 1400 سال کے بعد آیا، کامیابی چاہتا ہے یا زندگی میں ناکامی چاہتا ہے؟ اگر کامیابی چاہتا ہے راستہ یہ ایک راستہ ہے۔ مثلا اگر اس دین نے 100 احکام دیے ہیں اور کوئی 100 پہ عمل کرے تو پھر کامیابی کہیں اور سے حاصل ہوگی، یہ تصور میں نہیں ہے۔ اگر کسی نے اس دین کے اوپر کاملاً عمل کر لیا، اب اس سے بڑھ کر کامیابی تصور میں نہیں ہے، ایک طرف سے۔ اور دوسری طرف سے یہ کہ اگر کسی نے اس دین کے احکام میں سے ایک حکم کم کیا اپنی زندگی میں، پھر کہے میں کامیاب ہوں، پھر یہ دعویٰ بھی اس سے غلط، اس سے زیادہ غلط بھی کوئی دعویٰ نہیں ہوگا، پھر 100% غلط دعویٰ ہے۔ یعنی اگر دین 100 ہے اور میں نے 99 پہ عمل کیا اور میں کہہ رہا ہوں میں تمام کامیابی حاصل کر گیا، اس کا مطلب ہے میں دعویٰ غلط کر رہا ہوں۔ اچھا، نہ صرف یہ کہ دعویٰ غلط کر رہا ہوں بلکہ اللہ کے ایک دعوے کا اپنے عمل کے ذریعے سے انکار بھی کر رہا ہوں۔ اللہ کا دعویٰ کیا تھا؟ اللہ کا دعویٰ یہ تھا کہ اس سے زیادہ بہتر نہیں پاؤ گے، اور میں 99 پہ عمل کر کے ایک کے معاملے میں کہہ رہا ہوں خدایا تو نے تو کہا تھا اس سے بہتر نہیں ملے گا، لیکن کہ مجھے اس سے ایک بہتر 1% میں اس سے بہتر مل گیا، ورنہ میں نے اس کے اوپر عمل کیوں کیا؟ یعنی دین سے نکلا کیوں؟ فرض فرمائیے میں اپنے آپ سے شروع کروں، میں نے 70 احکام پہ عمل کیا، اگر بہت خوش قسمت ہوا، 70% دین کے اوپر عمل کیا، 30% غیر دین کے اوپر عمل کیا، خدا نے کہا تھا اس سے بہتر نہیں ملے گا، میں نے جو 30% میں اس دین کو چھوڑا دوسری فکر کو لیا، اپنے آپ سے مجھے پوچھنا پڑے گا میں نے دین سے بہتر لیا دین سے کم لیا؟ اگر میں کہوں کہ میں نے دین سے بہتر لیا ہے تو خدا کے دعوے کا انکار ہے، خدا نے کہا تھا اس سے بہتر نہیں ملے گا۔ اچھا، اگر میں کہوں کہ میں نے دین سے کمتر لیا ہے تو پوچھنے والے کا حق ہے مجھ سے پوچھے، جب تم احمق جانتے ہو کہ یہ دین کمتر لے لیا تم نے، تو تم نے وہ کمتر لیا کیوں تھا؟ پھر کیوں وہ کمتر لیا؟ اور یہ میں عرض کرتا چلوں کہ انسان جب بھی کسی 2 آپشنز میں سے کسی ایک کو ترجیح دیتا ہے، اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اس کا مطلب اسے بہتر سمجھتا ہے، ورنہ عمل کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا، ممکن نہیں ہے۔ مثلا آپ 2 راستے کے سامنے کھڑے ہیں، پوچھ رہے ہیں مثلا لاہور کون سا راستہ جاتا ہے، ایک آدمی کہ یہ جاتا ہے اور یہ والا نہیں جاتا، اب آپ کہیں میں اس پہ جاؤں گا جو نہیں جاتا، احمق تھوڑی ہیں۔ جب آپ کو اس آدمی پر اعتماد ہے کہ یہ صحیح راستہ بتاتا ہے، آپ نے اس سے پوچھا اسی لیے ہوگا کہ بھئی یہ صحیح راستہ بتائے گا، اب وہ کہہ رہا ہے یہ نہیں جاتا اور میں پھر بھی کہوں کہ نہیں میں اسی کے اوپر جاؤں گا جو نہیں جاتا، اب کوئی مجھ سے پوچھے تم نے اس کا انتخاب کیوں کیا، تو میں کہوں بہتر تو وہی تھا لیکن میں نے پھر بھی اس کا انتخاب کر لیا، تو پوچھنے والا مجھ سے کہے گا کہ احمق اگر خود کہہ رہے ہو کہ بہتر وہ تھا تو تم اس پہ آئے کیوں تھے؟ اس کا مطلب ہے تمہارے ضمیر کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی آواز آ رہی ہے، تمہارے دل میں کوئی آواز اٹھی ہوئی ہے، کہیں باہر سے تمہیں پتہ ہے کہ یہ راستہ کچھ ضرور ہے۔ اب ٹٹولنا اپنے ضمیر کو یہ پڑتا ہے کہ یہ جو میں اس کو بہتر سمجھ رہا ہوں ورنہ میں اس پہ عمل نہیں کرتا، اسے کس چیز میں بہتر سمجھ رہا ہوں، کس معاملے میں بہتر سمجھ رہا ہوں، یہ ہمیں ٹٹولنا پڑتا ہے۔ بہرحال یہ اسلام کا دعویٰ ہے، اور ایسے ٹٹولنے کے کام شاید ہم اس 10 دن میں بہت کریں گے، اس قسم کی کوشش بہت کریں گے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میں آج مقدمہ تیار کر لوں موضوع بحث کے لیے، موضوع بحث کافی عرفانی ٹائپ کا ہے اور وہ شاید ہماری توانائی سے بہت باہر ہے، لیکن چونکہ دل بھی چاہتا تھا اور محفل کی طرف سے کہا بھی گیا کہ اس کو موضوع رکھیں، تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، جو ہمارا دل چاہ رہا تھا جس کی طاقت نہیں تھی تو اب سامنے والے کے اوپر ڈالا جا سکتا ہے کہ ہمارے اندر طاقت تو نہیں تھی لیکن انہوں نے کہہ دیا تو ہم نے قبول کر لیا۔ موضوع رکھا ہے دعائے عرفہ کی تشریح۔
بس کا نہیں ہے، طے شدہ سی بات ہے کہ یہ ہمارے جیسے کہ بس میں نہیں ہے، لیکن چونکہ موضوع دے دیا اور ہمارا بھی دل چاہ رہا تھا کہ ایک کام ہو جائے تو ہم نے موقع کو غنیمت سمجھا۔ لیکن اس سے پہلے یہ سوچ لیں کہ دعائے عرفہ ہو کیوں، بحث کیوں ہو اس سے، کیونکہ اگر ظاہری طور پر دیکھیں تو یہ بحث عرفانی سی بن جائے گی اور اس کا ہماری عملی زندگی سے شاید تعلق کم جڑے گا۔ تو میں ایک دن لگاؤں، ایک سیشن لگاؤں اس بات کے اوپر کہ اصل دعائے عرفہ کیوں اور اس کا فائدہ ہمیں ملنا کیا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے مثلا مفاتیح الجنان میں ایک دعا لکھی تھی، بہرحال اس کو ڈسکس کر ہی لیں گے اور اس کے کچھ عرفانی فائدے ہوں گے، جس دن عرفہ آئے گا اس دن دیکھیں گے۔ نہیں، ایسا ہوگا نہیں۔ جو کام بھی کریں گے آج ہی کے لیے کہ آج ہی سے فائدہ ملنا شروع ہو۔ لیکن دعائے عرفہ کیوں جائے اور یہ ہمیں کس مشکل کو حل کرے گی، اس کے اوپر چند منٹ گفتگو ہو جائے۔ شاید آج کا پورا سیشن اسی کے اوپر جائے، پوری مجلس۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ اسلام کا دعویٰ بہت وسیع ہے، بہت بڑا دعویٰ ہو گیا کہ کوئی دین اس سے بہتر نہیں ہے، کوئی فکر اس سے بہتر نہیں ہے، کوئی عمل اس عمل سے بہتر نہیں ہے جو اسلام نے بتایا۔ اور میں نے عرض کیا ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی معاملے میں اسلام سے بہتر کسی اور چیز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، ورنہ وہ کرتے جو اسلام کہہ رہا تھا۔ اور یہ طے شدہ سی بات ہے کہ ہم وہ نہیں کر رہے جو اسلام ہم سے کہہ رہا ہے۔ اس کا بھی جائزہ لیں گے کہ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم وہ نہیں کر رہے۔ ویسے سب جانتے ہیں لیکن تھوڑا سا اس کو علمی رنگ کے اندر۔ اب یہاں پر کم از کم آج کے دن بغیر لگی لپٹی کچھ باتیں ہو جائیں کہ مثلا ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ، ہم کہاں کھڑے ہیں، فرد کے ناطے بھی، خاص کر قوم ہونے کے ناطے مقام کیا ہے ہمارا۔ تو یہ تمام دعوے ہمارے ساتھ تھے۔ اچھا، ہم وہ واحد فرقہ ہیں شیعہ ہونے کے ناطے جو اسلام کے بنیادی ترین ریسورسز سے بلا کسی واسطے کے جڑے ہوئے ہیں، بلا کسی واسطے کے۔ مثلا اگر اہل سنت سے پوچھا جائے کہ مثلا آپ کی بنیادی سورسز کون سی ہیں ریسورسز اسلام کے لیے، تو کہیں گے قرآن اور سنت۔ ان سے پوچھا جائے سنت رسول تک کیسے پہنچے، تو کہیں گے فقہ کے ذریعے سے۔ کس کی فقہ کے ذریعے سے؟ ائمہ اربعہ کی فقہ کے ذریعے سے۔ صحیح ہے، بس ایک واسطہ ہے جو معصوم نہیں ہے۔ مجھے معصوم ہے کہ نہیں؟ معصوم نہیں، معصوم نہیں ہے۔ اب آپ شیعہ سے پوچھئے تمہاری ریسورسز کیا ہیں، کہے گا قرآن و سنت۔ تم کس طرح پہنچے، کہے گا حدیث معصومین سے۔ واسطہ معصوم ہے، کہ ہاں 100% معصوم، معصوم سے کم پہ کوئی بات نہیں ہے۔ اہل سنت سے پوچھئے وہ جس تک تم پہنچے وہ تو معصوم تھا، واسطے غیر معصوم تھے، کیا اس معصوم کا اب کوئی اثر باقی ہے؟ نبی اکرم کے بعد اب کوئی اثر ہے معصوم کا؟ کہ اگر نہیں، معاملہ ختم، ان کے بعد پھر کچھ نہیں ہے۔ شیعہ سے پوچھئے تم جس تک پہنچے تھے وہ معصوم تھا، تمہارا واسطہ بھی معصوم تھا، ایک سپیریورٹی تمہاری ہے، اس معصوم کی نشانی باقی ہے؟ کہا ہاں، نہ صرف نشانی باقی ہے بلکہ خود معصوم باقی ہے، خود معصوم باقی ہے۔ اچھا، اب اس سے پوچھیں تمہارا تو خیر اثر ہی نہیں ہے کسی معصوم کا، تمہارا معاملہ ہی ختم ہو گیا، تم کس کے اوپر انحصار کرو گے؟ وہ کہے گا میں اپنی عقل کے اوپر انحصار کروں گا۔ اس سے پوچھے تمہارا معصوم زندہ ہے؟ کہتا ہے ہاں زندہ ہے، کیا اس سے ہٹ کر کچھ کر سکتے ہو؟ کہے گا نہیں، اس سے ہٹ کے کچھ نہیں کر سکتا۔ خدا سے توفیق چاہیے ہے، دروازہ وہی دروازہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ صحیح ہے، تو آپ کے پاس، اور بقول ایک مفکر کے محقق کے، اس نے کہا کہ دنیا میں کوئی فرقہ کسی دین کا ایسا نہیں ہے جس کی معصوم سورس ابھی بھی زندہ ہو، صرف شیعہ معتقد ہے۔ بھائی یہودی سے پوچھئے تمہارا جو آخری نبی آیا تھا اس کے بعد کوئی ایسی سورس باقی ہے جو معصوم ہو؟ کہتا نہیں ہے۔ عیسائی سے پوچھئے نہیں ہے۔ مسلمانوں سے پوچھئے صرف ایک شیعہ ہے جو معتقد ہے کہ معصوم سورس ابھی بھی باقی ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ سب سے پاکیزہ راستے کے ماننے والے ہیں، سب سے پاکیزہ راستے کے ماننے والے ہیں۔ اچھا، ان کی تصرف کے بھی قائل ہیں، مثلا قائل ہیں اس بات کے کہ وہ دخل و تصرف رکھتے ہیں معاشرے کے اندر۔ اب سوال یہ ہے ہم ہیں کہاں پر؟ دین اور فرقہ ہونے کے ناطے ہم بالاخص پاکستان کے اندر موجود شیعہ بنیادی طور پر کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ اب میں مختلف چیپٹرز میں
قوم ہونے کے ناطے پاکستانی شیعہ کا انالیسس کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے. یہ کام بھی شاید ہمارے بہت زیادہ بس میں نہیں ہو، بہت بڑا کام ہے، لیکن چونکہ اسپیشلائزیشن سے تھوڑا نزدیک آ رہا ہے تو لگتا ہے کہ یہ شاید ہم کر گزریں گے. تو چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. برائے خوشنود امام زمانہ برت تر صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. شیعہ ہونے کے ناطے ہماری سب سے بڑی ایکٹیویٹی کیا ہے؟ سب سے پہلے اس میں اپنا آؤٹ پٹ دیکھ لیتے ہیں. شیعہ ہونے کے ناطے ایک ایکٹیویٹی جس میں ہماری سب سے زیادہ ریسورسز لگتی ہیں، سب سے زیادہ وقت لگتا ہے، سب سے زیادہ توانائی لگتی ہیں، اور اس کا حق ان سب سے زیادہ ہے، وہ ہے عزاداری سید الشہداء. سب سے زیادہ ریسورسز، سب سے زیادہ وقت، سب سے زیادہ توانائیاں، سب سے زیادہ جذباتی لگاؤ بھی اسی سے ہے. اور جتنا بھی کریں کم ہے، جتنا پیسہ لگائیں پھر کم ہے، جتنی جذبات دے دیں اس کو پھر بھی کم ہے، جتنا وقت دیں پھر بھی کم ہے. ٹھیک ہے. اب سوال یہ، اس میں ہمارا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ شیعہ ہونے کے ناطے پاکستان میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا معتقد ہونے کے ناطے عزاداری سے ہماری وابستگی ہے، آج کی نہیں ہے، بہت پرانی ہے. رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم رزلٹ میں کہاں پر ہیں. شاید اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ عزاداری گزشتہ 50-60 سال میں جب سے ہم مثلا اس خطے ارضی میں ہیں کم نہیں ہوئی ہے. یہ تقریباً طے شدہ سی بات ہے. مثلا میں خود عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم 70-80 سال پہلے بلوچستان میں بہت بہتر حالت میں تھے، تو ہم مثلا پاکستان بننے تک وہ کھو چکے تھے. پاکستان بننے کے بعد کوئی میجر سیٹ بیک شیعہ کے لیے نہیں ہوا ہے. مشکلات آئی ہیں، سخت وقت آیا ہے. کبھی تقیے میں گیا ہے، مثال کے طور پر 5-6 سال پہلے کراچی میں کیا حالت تھی ہم سب نے بہت نزدیک سے دیکھی ہے، اس کو لمس کیا ہے، اور یہ امام بارگاہ ظاہر شاہد ہے اس کے لیے. یہ سب کچھ ہوا ہے. لیکن اگر کوئی دیکھے کہ مثلا 60 سال میں شیعہ کی عزاداری کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے، بلا شبہ کم نہیں ہوئی ہے، زیادہ ہی ہوئی ہے. چاہے کیفیتاً زیادہ نہ ہوئی ہو اور صرف کمیتاً کوانٹٹی میں زیادہ ہوئی ہو، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کم نہیں ہوئی ہے، زیادہ ہی ہوئی ہے. بس کوانٹٹی میں اگر کہا جائے پارٹیسپینٹس کی تعداد بھی بڑھی ہے، پروگرامز جو ہوتے تھے وہ بھی بڑھے ہیں، اور جو جگہیں تھیں، وینیوز تھے، وہ بھی کم نہیں ہوئے ہیں، وہ بھی بڑھے ہیں. سب کچھ بڑھا ہے. اس اعتبار سے ہمیں کوئی خدشہ نظر نہیں آتا. لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ ہم کوانٹٹی میں کتنے بڑھے ہیں. ہمارا اصلی سوال یہ ہے کہ ہم کوالٹی میں کہاں پہنچے ہیں، اور کوالٹی میں بھی ہم جج کریں اس کے رزلٹ سے. تو جو میرا ذہن کہتا ہے، اور چند جگہ اس کو عرض کر چکا ہوں، وہ یہ کہ سید الشہداء کی عزاداری کے معاملے میں میرا اپنا یہ خیال ہے، اپنا ذہن یہ کہتا ہے کہ 3 لیولز پر کام کیا جا سکتا ہے. 3 لیولز کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے. ان 3 لیولز کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کیونکہ معاملہ حساس ہے اور اس میں تھوڑی سی غلطی بھی بہت بڑی غلطی کروا سکتی ہے. خدا تعالیٰ سے توفیق طلب کرتے ہیں کہ خدا ہمیں غلطی سے محفوظ رکھے. درود بھیجیں محمد و آل محمد. 3 لیولز کے اوپر عزاداری کا کام سوچا جا سکتا ہے. پہلا لیول، ذکر سید الشہداء باقی رکھنا. پہلا کام ذکر سید الشہداء باقی رکھنا. کیوں باقی رکھنا؟ تاریخ اسلام کا ایسا واقعہ تھا جس پہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے سب سے زیادہ قربانیاں دیں. کوئی دوسرے واقعے میں اس کی آدھی ظاہری قربانیاں بھی نظر نہیں آتی جتنی تاریخ کربلا میں دیں. کوئی ذرہ برابر بھی اہل بیت سے آگاہ ہو فوراً سمجھ جائے گا وہ چاہتے تھے کہ یہ باقی رہے. یہ بھی سمجھ جائے گا کہ خدا بھی چاہتا تھا کہ باقی رہے. جتنے قبر سید الشہداء پر معجزے دکھائے ان سب کو دیکھتے ہوئے سمجھ میں آ گیا ارادہ الہیہ اس بات پر ہے کہ واقعہ کربلا بہر صورت باقی رہے، نہیں چاہتا ختم. لہذا شاید شیعوں نے قبر سید الشہداء کا اتنا دفاع نہیں کیا ہے جتنا خود خدا نے قبر سید الشہداء کا معجزاتی دفاع کیا. حل ہوئے تو اس نے فصل نہیں اگنے دی، پانی بہایا گیا تو پانی کو سائڈ سے نکال دیا، لوگوں کی ہاتھ کاٹ دیے گئے، پاؤں کاٹ دیے گئے زیارت کرنے پر، لوگ کم نہیں ہوئے. قبر سید الشہداء کو بچا لیا. خاک شفا کو اس نے شفا بنا دیا، جہاں جائے گی خاک شفا اعلان کرے گی کہ یہاں کچھ ہوا ہے.
پھر خاک شفا کے اپنے معجزات ہونا شروع ہو گئے کہ وہ سرخ ہو جاتی ہے عاشور کے دن۔ یہ تمام چیزیں بتا رہی ہیں کہ نہ خدا اور نہ اہل بیت اس معجزے کو، اس قربانی کو کم ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں باقی رہے۔ بس شیعہ کی ظاہر ہے ان کی تبعیت میں پہلی ذمہ داری یہ پڑی کہ وہ ذکر سید الشہداء کو باقی رکھیں۔ ذکر سید الشہداء کو باقی رکھنے کا طریقہ کار کیا تھا؟ کوئی بھی طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا تھا، لیکن پھر ایک بات سمجھ میں آتی ہے، مثلا کوئی بھی طریقہ کار کیا ہو سکتا تھا؟ مثلا تحقیقی کام، مثلا تقریریں، آج کے دور میں جیسے سیمینارز بڑے اکیڈمک طریقے سے، لیکن یوں نظر آیا کہ اہل بیت نے اس کو عوامی سطح پر باقی رکھنے پر بہت تاکید کی۔ اہل بیت نے چاہا کہ یہ عوامی سطح پہ باقی رہے، تو اس کا جو عوامی رنگ ہے اس کو اہل بیت نے خود ڈالا ہے۔ اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس پیٹرن ہے، یعنی مثلا خطبہ ہونا، سلام، مرثیہ، خطبہ، ماتم، یہ تمام کا تمام وہ ہے جو کم و بیش اہل بیت کی سیرت سے خود سے حاصل ہو رہا ہے۔ انہوں نے خود ایسے چاہا، حتیٰ جلوس، یوں لگتا ہے کہ جیسے اہل بیت نے چاہا کہ لوگ بعض موقعوں پر گھروں سے باہر نکلیں۔ بس وہ جو ہمارے دوست احباب بہت زور لگا رہے ہیں آج کل کے جلوس چار دیواری کے اندر ہو، ہمارے خیال میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ارادے کے خلاف ہے۔ بدترین حالات میں اہل بیت نے سید الشہداء کے نام پر لوگوں کو گھروں سے باہر نکالا تھا۔ چوتھے امام جب مدینہ واپس تشریف لائے تو یزید کا دور تھا، یزید مرا نہیں تھا، یزید کا دور تھا، اور سید الشہداء نے اس موقع پر لوگوں سے کہا کہ میں مدینے سے باہر ٹھہروں گا، لوگ لینے کے لیے باہر آئے۔ چاہتے تھے کہ سید الشہداء کے نام پر لوگ گھروں سے نکلیں، اور جو گھروں سے نکلے تو مرد عورت سب نکلے، اور سید الشہداء نے کبھی، یا مثلا امام چہارم نے یہ نہیں کہا کہ بھائی ہم نے صرف مردوں کو چاہا تھا کہ باہر نکلیں، عورتوں کو نہیں چاہا تھا، نہیں، اس موقع پہ منع نہیں کیا۔ اور جب مثلا مختار ثقفی کی طرف سے سر آئے تو پھر لوگ سارے گھروں سے باہر نکلے امام کو مبارکباد دینے کے لیے، پھر انہوں نے قبول کیا، ہاں ٹھیک ہے، سب سے مبارکباد دی، اور سب نے مختار کی شان میں قصیدے پڑھے۔ اور اس کے بعد پھر مثال کے طور پر جب ہمارے پاس غیبت کبریٰ کا دور شروع ہوا اور شیخ طوسی کو پہلی شیعہ حکومت ملی چند سال کے لیے، تو انہوں نے فوراً جلوس نکلوا دیا، اور وہیں سے پھر وہ جلوس کی سنت نکلنا شروع ہو گئی۔ تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ ذکر سید الشہداء باقی رہے، اس عوامی انداز میں باقی رہے، یہ سب اہل بیت نے چاہا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی کا امکان نہیں ہے۔ اگر شیعہ ہے اس کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری اس کام کو انجام دے دے۔ اب سوال یہ ہے، آیا بس اتنا ہی چاہتے تھے یا اس سے آگے بھی کچھ چاہتے تھے؟ یہ بنیادی سوال ہے کہ آیا اہل بیت بس اتنا چاہتے تھے کہ لوگ ذکر کریں معاملہ ختم، یا نہیں اس سے آگے بھی کچھ چاہتے تھے؟ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں بر صغیر نے بہت کوتاہی دکھائی ہے۔ بر صغیر نے یوں سمجھا، بر صغیر کے شیعہ نے، جو ہمارے مورد بحث ہے، کہ ہماری ذمہ داری بس ذکر کرنا ہے، اس سے آگے کی ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہمارے خیال میں یہاں پر لگتا ہے کہ کوتاہی ہو گئی۔ مثال کے طور پر، آیا اہل بیت بس اتنا چاہتے ہیں کہ ایک آدمی صبح کو زیارت عاشوراء پڑھ لے، فرض کریں روزانہ، آگے کچھ نہ ہو؟ یعنی کہ نہیں، زیارت عاشوراء سے سیکھے اور پھر کام شروع کرے۔ کیا ذہن کہتا ہے؟ مثلا وہ چاہتے تھے ذکر سید الشہداء ہو، سید الشہداء کے نام سے کچھ سیکھیں، ان کی قربانی سے کچھ سیکھیں اور زندگی میں کچھ شروع کریں، یعنی کہ نہیں، وہ چاہتے تھے بس ذکر سید الشہداء ہو اور معاملہ ختم۔ ہمیں لگتا ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ صرف اتنا چاہتے تھے تو وہ دین اسلام کو سمجھنے سے بہت بڑی غلطی کر رہا ہے۔ دین اسلام ایسا ہے ہی نہیں، اصلا دین اسلام رسم و رواج کا دین نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم یہ کہنا کہ وہ چاہتے تھے صرف ذکر ہو آگے کچھ نہیں، اس کا مطلب ہے اس کو ایک رسم کی طرح ذکر کروانا چاہ رہے تھے۔ اصلا خدا نے اپنی عبادت بھی رسم کے عنوان سے قبول نہیں کی۔ بہترین مثال نماز ہے۔ دین اسلام میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پوٹینشل رکھتی ہیں کہ رسم بنے اور وہیں پہ رک جائیں، ان میں سے ایک نماز ہے۔ تمام عبادتیں ایسی ہوتی ہیں، وہ عبادتیں جن کا رنگ ڈھنگ کرنے کا طریقہ کار اوپر سے طے ہو کے آتا ہے، ان تمام میں ایک پوٹینشل ہوتا ہے۔ وہ پوٹینشل یہ ہوتا ہے کہ یہ رسم بنے گی اور آگے کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ من جملہ نماز ہے۔ مثلا نماز کے اندر پوری صلاحیت ہے کہ یہ رسم بن جائے۔ کیسی رسم بنے؟ صبح کو اتنے بجے اٹھے گا، 2 رکعت نماز فجر پڑھے گا، معاملہ ختم۔ ظہر کے وقت 4 رکعت نماز پڑھے گا، معاملہ ختم۔ مثلا عصر کے وقت 4 رکعت نماز پڑھے گا، معاملہ ختم۔ نمازیں پڑھتا رہے گا، معاملے کو یہیں پہ ختم کرتا رہے گا، اس کو ہم کہتے ہیں رسم۔ پورا پوٹینشل ہے نماز کے اندر کہ رسم بنے، لیکن کیا خدا نے نماز کو رسم کے طور پر قبول کیا؟ ہم دیکھتے نہیں۔
خود خدا نے متعال نے قرآن کریم کے اندر ایک جملہ ایسا دیا جس میں نماز کو رسم بننے سے واضح طور پر روک دیا، کہا نہیں نماز رسم ہے ہی نہیں۔ رسول خدا نے دسیوں حدیث، سینکڑوں احادیث ایسی کہہ دیں جس میں ایسا نہ ہو کہ نماز رسم بن جائے۔ میں ایک دو موضوعات پہ اشارہ کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ مثلا قرآن کریم میں فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اصلا اگر کسی چیز کو رسم بنا لیں تو پھر یہ سوال نہیں ہوتا اس کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے۔ رسم کے اندر فائدہ نہیں، نقصان نہیں دیکھا جاتا، رسم میں صرف یہ دیکھا جاتا ہے یہ کیسے انجام پانا ہے، بس کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے اس سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ بلا تشبیہ سورج اور زمین کا فاصلہ، مثلا جیسے شادی بیاہ کی رسمیں ہوتی ہیں، شادی بیاہ کی رسموں میں رسم اگر ہو تو پھر یہ نہیں پوچھا جاتا اس کی لاجک کیا ہے۔ مثلا فرض کریں کسی کے دماغ میں آ گئی کہ ایک رسم ہے، نہیں کہہ رہا کہ یہ ہو، بتا رہا ہوں مثلا کسی کے دماغ میں آ گئی کہ بھائی دونوں نے شیشہ دیکھنا ہے، اچھا دونوں شیشہ دیکھ رہے ہیں، اچھا اس کا کوئی فائدہ ہے، کوئی لاجک، کوئی اثر؟ شیشے میں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، آمنے سامنے دیکھ لو، کیا حرام ہے کیا؟ اب تو زوجیت آ گئی ہے، اب آمنے سامنے دیکھنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، شیشے میں دیکھنے کا کیا ہے؟ لیکن کوئی لاجک کہتے نہیں، لاجک واجک نہیں ہے، رسم ہے، رسم کے اندر لاجک نہیں پوچھتے۔ نعوذ باللہ، کیا نماز بھی رسم ہے؟ اگر کوئی کہ نماز رسم ہے، اصل نماز کی روح ختم ہو گئی، پھر اس کا مطلب ہے نماز کو اس کے کہاں معراج پہنچانے والی ہے کہ الصلاۃ معراج المومن مثال کے طور پر، اور کہاں پہنچا دیا ہم نے اس کو کہ رسم ہے۔ اسلام کا پیٹرن رسم و رواج کے اوپر نہیں ہے، اسلام کا پیٹرن لاجک کے اوپر ہے۔ لہذا نماز کے اندر اور تمام عبادتوں کے اندر فرمایا فکر، سوچنا سمجھنا، مخ العبادہ، عبادت کی روح ہے۔ اچھا رسم کے اندر تو فکر ہوتی نہیں ہے، رسم کے اندر لاجک ہے ہی نہیں، رسم کے اندر صرف ایک سوال ہے پہلے سے کیسا ہوتا آ رہا ہے اس کو دوبارہ کر لیں گے بس۔ اس کا مطلب ہے اسلام رسم قبول نہیں کرتا، نہ نماز میں نہ روزے میں، کسی عمل کے اندر اسلام رسم قبول نہیں کرتا، کہتا ہے فکر ہونی چاہیے۔ وہ اسلام جو اپنی کسی بنیاد کے اندر رسم قبول نہیں کرتا، عزاداری کے اندر رسم قبول کر لے گا اور کہے گا اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں ہے، بس ایک ماتم ہے، بس ایک مجلس ہے، بس ایک رونا ہے، آگے پیچھے کچھ نہیں۔ بظاہر ایسا نہیں ہے، بس ہمارے وہ دوست احباب جو سمجھ رہے ہیں کہ یہ رسم پر محدود ہے، یہ کوتاہی کر رہا ہے۔ بس اگر ہمارے کچھ دوست احباب یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر میں نے ماتم کیا اور یہاں پر سید الشہداء کے مقابلے میں میری جتنی ذمہ داری تھی سب ادا ہو گئی، ہم کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑی کوتاہی ہے، یہ غلطی ہے۔ اچھا یہ بر صغیر کا خاصہ ہے، بر صغیر کا اسپیشلائزیشن یہی ہے کہ یہ ہر چیز کو رسم بنا دیتا ہے، محدودیت فکر کی وجہ سے، شاید منابع نہیں تھے ان کے پاس، شاید ریسرچ انسٹیٹیوٹس کی کمی کہ دین کو اس طرح سے جس طرح سمجھنے کی طاقت ہونی چاہیے نہیں تھی، یہ ان کے ساتھ مصیبت ہے، یہ رسم بنانے کے ماہر ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ شاید ہندوؤں کے ساتھ نزدیک رہنے کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ بظاہر نہیں لگتا کہ ہندو اپنی طبیعت کے اندر بے فکر دین ہو، ہندو میں بے فکری ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہاں ہندو بگڑ گئے، یہاں پہنچ گئے، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، شاید بگڑے ہوئے ہندوؤں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ خود ہندوازم اپنی گہرائی کے اندر بے فکر دین نہیں ہے، ان کے ہاں بھی بہت لاجکس ہیں، ان کے ہاں بھی بہت زیادہ منطق کا کام ہے۔ برصغیر کا مسلمان معمولاً اس بات کا عادی ہے کہ وہ چیزوں کو ان کی روح سے نکال دیتا، رسم کے اندر کر دیتا ہے۔ یوں سمجھ میں آیا کہ جیسے کیا اس معاملے میں عزاداری کے ساتھ کوتاہی کر گیا۔ کیا کوتاہی کی اس نے؟ اس کو بھی رسم بنا دیا، اس کو رسم بنایا اور اس نے کہا کہ آگے پیچھے کا یہ کہ میں نے عاشور کے دن ماتم کر لیا یعنی میں نے سید الشہداء کے مقابلے میں ساری ذمہ داریاں ادا کر لی، ہم سمجھتے ہیں یہ ناقص ہے۔ بس ہماری جو سب سے بڑی ایکٹیویٹی تھی شیعہ قوم ہونے کے ناطے پاکستان کے اندر عزاداری سید الشہداء، اس میں ہم سے ایک کوتاہی ہو گئی، ایک میدان ہم نے جیت لیا، دو میدان ہم ہار گئے۔ کون سا میدان جیت لیا ہم نے؟ ذکر کو ہم نے باقی رکھا، یہ میدان جیت لیا۔ دشمنوں نے چاہا اس علاقے میں دبے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں نے توانائی دکھائی، کہا ہم دبنے نہیں دیں گے، ذکر سید الشہداء کو باقی رکھا، یہ اہل بیت کے ماننے والوں کی جیت تھی۔ لیکن دو جگہ پہ ہم ہار گئے، اور وہ یہ کہ اس کے بعد دو مرحلے بہت آسانی سے سمجھ میں آتے ہیں، ان دو مرحلوں پہ ہم نے توجہ نہیں دی بلکہ ان سے دشمنی بھی دکھائی۔
یعنی اگر کسی نے ہمارے دوست احباب سے کہا کہ دیکھو ذکر سید الشہداء کے بعد ایک اگلا مرحلہ بھی ہے، تو باقاعدہ دشمنی دکھائی، کہا نہیں تم سید الشہداء کے عاشق نہیں، تم غلط کام کر رہے ہو، لہذا اس کے اوپر لان تان بھی ہوئی کہ مثلا تم فکر کی بات کیوں کرتے ہو، بس یہ ماتم ہونا تھا، معاملہ ختم ہو گیا، اور اس کے اوپر جھگڑے اور فساد اور جو کچھ شیعہ قوم کے اندر تفریقات موجود ہیں اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں کہ مثلا فلاں گروپ ہے، یہ وہ فلاں گروپ ہے، اور یہ ساری باتیں کیوں ہوئیں؟ ہم اس بات کے اوپر مصر رہے بہت سارے ہمارے دوست احباب کہ مرحلہ صرف ایک ہے، آگے کا کوئی مرحلہ نہیں ہے۔ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ 2 مرحلے اور تھے، وہ 2 مرحلے اب بیان کرنے کا وقت ہے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اگلا مرحلہ یہ تھا کہ ہم سید الشہداء کے پیغامات کو سمجھنے کی کوشش کرتے، کیوں قربانی دی، کیا چاہتے تھے شیعہ سے۔ سید الشہداء نے فرمایا جو بھی شیعہ ٹھنڈا پانی پیے میری قربانی کو یاد کرے، کیوں؟ سید الشہداء یہ کلمات کیوں ادا فرما رہے تھے؟ حل من ناصر ینصرنا کس کے لیے کہہ رہے تھے؟ اب دیکھیے کتنا نامعقول لگے گا جو یہ کہے کہ ذکر کے بعد کچھ نہیں ہے، تم نے ذکر کیا کہ انہوں نے فرمایا تھا حل من ناصر ینصرنا، اب اگلا سوال اپنے آپ سے بھی نہیں پوچھو گے کہ انہوں نے حل من ناصر ینصرنا کس کے لیے کہا تھا؟ کیوں نہیں پوچھو گے؟ وہ جو سید الشہداء نے اتنی باریکیاں دکھائیں کہ مثلا ایک ایک فرد کا جنازہ باقی رہ جائے، کسی طریقے سے ایک ایک فرد کی قربانی باقی رہ جائے، سروں کی واقعے کو اتنا زیادہ فالو کیا گیا کہ سر کہاں گئے، کس طرح رکھے گئے، ایک ایک جگہ پہ مقام راز بنا دیا گیا۔ یہ سب کیوں کیا سید الشہداء نے؟ کیوں سید الشہداء کے آگے آنے والی نسلوں نے اس حد تک ان معاملات کے اندر باریک بینی دکھائی؟ تو دوسرا مرحلہ کیا تھا؟ اس کے پیغامات کا مطالعہ کرنا۔ سید الشہداء کے پیغامات کیا تھے؟ وہ کون سے درس تھے جو ہمیں کربلا سے لینے تھے؟ میں نے عرض کیا ہمارے اندر واضح طور پر کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جن کے سامنے جیسے ہی آپ کہیں گے کربلا کے درس، وہ کہیں گے بس اب تم ہمارا اور تمہارا راستہ جدا۔ اور یہ کس بات کی نشانی ہے؟ جو اس کم سطح کی فکر کی نشانی ہے کہ جس میں برصغیر کا شیعہ اور برصغیر کا مسلمان مجموعی طور پر مبتلا ہے۔ اچھا، اس میں دوسری شیعہ قومیں ہم سے کہیں بہتر رہیں، پھر وہ ہم سے کہیں بہتر رہے۔ مثال کے طور پر حتیٰ سعودی عرب کا شیعہ ہم سے کہیں بہتر رہا کہ اس نے کربلا کے واقعے کو پیغام کی صورت میں دریافت کرنے کی کوشش کی اور ان پیغامات کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کی۔ مثلا ایران کا شیعہ، عراق کا، لبنان کا، دوسرے مقامات کے اکثر شیعہ ہم سے کہیں بہتر رہے پھر پاکستانی اور ہندوستانی شیعہ سے، کہ انہوں نے ان موضوعات کے اوپر باقاعدہ کام کیا۔ اب مثال کے طور پر ایک نشانی اس موضوع کی کہ وہ ہم سے بہتر رہے، ایک نشانی یہ ہے کہ اتنی تاریخ گزر گئی ہمارے پاس اردو میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ذکر کے اوپر کتابیں لکھتے ہوئے، کہیں شاذ و نادر کوئی مصنف ملے گا جس نے اردو زبان میں واقعی کوئی کتاب کربلا کے پیغامات اور اس کے دروس پر لکھی ہو، اور اگر ملے گا بھی تو بمشکل آخری 10-15 سال کے اندر، اس سے پہلے کا کوئی ذکر نہیں۔ جتنا کچھ بھی ملے گا وہ سب کا سب زیادہ تر آپ کو واقعے کے اوپر ملے گا، واقعے کی تجزیہ تحلیل اور اس سے دروس، اس کے اوپر کوئی چیز آپ کو نہیں مل پائے گی۔ لہٰذا یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہ بھی اب آ کر رہے ہیں۔ مثلا ذرا تصور کیجئے گا آج سے 20 سال پہلے یہ باتیں کوئی ممبر پہ بیٹھ کے کہہ بھی سوچ بھی سکتا تھا؟ مثلا مجھے اپنا بچپنا یاد ہے، مجھے اپنا کالج کا زمانہ یاد ہے کہ مثلا ہمارے ممبر کے اوپر کوئی یہ سوچ بھی لے کہ اس قسم کی بات کرنی ہے اس انداز میں، امکان پذیر نہیں تھا، سر ممکن نہیں تھا، ممبر پہ بیٹھنے نہیں دیتے اسے۔ تو یہ بھی اب جرأت بنی ہماری کہ مثال کے طور پر ہم لوگ اس بات کو سوچنے لگے کہ بھائی کوئی کوتاہی ہو گئی یہاں پر۔ یہ ایک مرحلہ تھا کہ ہم پیغامات کو حاصل کرتے سید الشہداء کے۔ دوسرا مرحلہ یہ تھا ان پیغاموں پر اپنی زندگی کے اندر عمل شروع کر دیتے۔ مثلا اگر سید الشہداء نے کہا کہ ظلم غلط ہے، انہوں نے ظالم کو للکارا، ظالم کو للکار کر اپنی جان دے دی، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ذکر شہادت کرنا وہ ہو گیا۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ اس بات کو سمجھ لینا کہ ظلم کو للکارنا شیعہ کی ذمہ داری ہے۔ تیسری بات کیا ہے؟ اپنے دور کے ظالم کو للکار دینا۔ یہ کس نے کیا؟ نہیں، یہ اس تیسرے معاملے میں اگر آ جائیں پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا، پھر تو پاکستانی شیعہ کا ذکر ہی نہیں ہے یہاں پر۔
وہ تو یہ سمجھ رہا ہے مجھے ظالموں کی مدد لے کر ذکر سید الشہداء کو برقرار رکھنا ہے، وہ تو کچھ اور ہی سمجھ رہا ہے یہاں تو داستان ہی الٹی ہے پھر اس اعتبار سے۔ مثلا سید الشہداء نے کہا میرا جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، یعنی کیا فرما رہے تھے؟ ہر دور میں مثل حسین آئے گا، ہر دور میں مثل یزید آئے گا۔ اب ہم نے آسان راستہ کیا کہا ہم اس دور کے مثل حسین ہیں، لیکن یزید سے اسی سے ٹکرائیں گے جو 1400 سال پہلے، آج کے یزید سے نہیں ٹکرائیں گے۔ جبکہ سید الشہداء نے کہا تھا مثلی لا یبایع مثلہ، میرا جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا میرا جیسا اس یزید کی بیعت نہیں کرے گا، یہ تو مر کھپ جائے گا، اس کا ذکر کیا؟ اب ہم نے شارٹ کٹ کیا نکالا؟ ہم نے کہا ہم اس دور کے مثل حسین ہیں، لیکن بھیا مثل یزید سے نہیں ٹکرائیں گے، اسی یزید سے ٹکرائیں گے جس کو سید الشہداء پاش کر چکے ہیں پہلے سے۔ خود بخود اپنا میدان جنگ حال سے نکال کر، پریزنٹ سے نکال کر پاسٹ میں لے گئے۔ اچھا پاسٹ میں کیوں لے کے گئے؟ وہاں کوئی للکارنے والا ہے ہی نہیں۔ یزید ابن معاویہ تھوڑی آ کر للکار رہا ہے اب 1400 سال کے بعد کہ تم نے میرے نام کے آگے مثلا لعین کیوں لکھا؟ ممکن ہے اس کے کوئی جڑی بوٹی ابھی بھی چل رہی ہو اور وہ للکارنے کھڑا ہو جائے، لیکن ویسے تو نہیں کر رہا۔ اچھا آج کے دور کے یزید کو کیوں نہیں پکڑا؟ تو وہ ٹف کام تھا۔ آج کے دور کے یزید کو پکڑتے، اس کو للکارتے تو کربلا شروع ہو جاتی۔ یہ تو ہم نے نہیں کرنا تھا۔ ہم نے کیا سوچا ہوا تھا؟ ہم نے صرف ذکر کرنا ہے، ذکر سید الشہداء، اس سے آگے بات نہیں جانی چاہیے۔ بلکہ میں نے کہا کہ ہم نے تو اس معاملے کو اتنا الٹا لیا کہ جتنا ظالم ذکر سید الشہداء میں مدد دیتے ہیں ہم کہتے ہیں دیکھو کتنا اچھا آدمی ہے، یہ نہیں سوچتے اسی ظالم سے ٹکرانے کو تو سید الشہداء کہہ رہے تھے۔ کبھی نہیں پوچھتے ظالم سے کہ بھئی تو ذکر سید الشہداء میں ہماری مدد کیوں کر رہا ہے؟ ہمیں تو سید الشہداء نے کہا تھا اپنے دور کے ظالم سے ٹکرانا، کیوں؟ ہم نے اپنا ایجنڈا رکھا ہی نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ میں ہماری ناانصافی کیا تھی؟ ہماری ناانصافی آتی ہم پہلے مرحلے میں بیٹھے رہے، دوسرے اور تیسرے مرحلے میں جانے کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اچھا عقل مند جو لوگ تھے انہوں نے تیسرے مرحلے کو دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ دوسرے میں جانا ہی نہیں ہے، کیونکہ دوسرے میں جائیں گے تو تیسرے کی باری آئے گی نا۔ وہ جو ظالمین تھے انہوں نے فوراً دیکھ لیا کہ اگر شیعہ دوسرے میں آیا تو کبھی تیسرے میں بھی آئے گا، تو بہتر کیا ہے پہلے میں ہی بیٹھا رہے، پہلے میں بیٹھے۔ تو ظالمین نے بھر بھر کر شیعہ کو اس بات کے اوپر اصرار کیا کہ تم پہلے میں رہو۔ جو جتنا ظالم تھا، عجیب داستان ہے آج تو، اتنے بڑے بڑے ظالم سید الشہداء کا ذکر کر رہے ہیں، کیسے؟ میری عقل حیران ہوتی تھی کہ یہ آج کا ظالم اتنا اچھا کیوں ہے کہ کل کا ظالم تو سید الشہداء کی گردن کاٹنے کھڑا تھا اور آج کا ظالم اتنا اچھا سید الشہداء کا ذکر کر رہا ہے۔ بات اس وقت سمجھ میں آئی، اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے ذاکر حسین کو پیچھے پھنسائے رکھا تو یہ مجھے نہیں للکارے گا، تو بہتر یہی کہ پیچھے ہی رکھو تاکہ اس کی ساری انرجیز پیچھے پہ ختم ہوتی رہیں، اس سے آگے آنے کا ذکر نہ کرے۔ یہ ہماری کوتاہی تھی۔ ہم بر صغیر کے شیعہ ان دو میدان میں ہار گئے۔ کچھ قومیں ہم سے کہیں آگے تھیں، کچھ قومیں ہم سے کہیں آگے تھیں۔ مثال کے طور پر بلا شک و شبہ مجھ جیسے انسان کے نزدیک کوئی شبہ نہیں ہے، ایرانی ہم سے اس معاملے میں بہت آگے ہیں۔ اپنی 10,000 اور خرابیوں کے ساتھ جو ان کے اندر ہوا کرتی ہے، مثلا شدت کے نیشنلسٹ ہیں، فلاں فلوں ہیں، ان تمام باتوں کے باوجود وہ اس میدان میں ہم سے بہت آگے تھے۔ کیوں؟ جب وہ اپنے زمانے کی حکومت کے خلاف ٹکرائے تو باقاعدہ سید الشہداء کا نام لے کر ٹکرائے، سید الشہداء کا نام لے کر ٹکرائے۔ اور اس معاملے میں لبنانیوں کے ہم سے آگے ہونے میں تو اب کسی اندھے کو بھی کوئی شبہ نہیں ہوگا کہ لبنانی جب اسرائیل جیسی طاقت سے بھی ٹکرائے تو سید الشہداء کا نام لے کر ٹکرائے۔ بس یہ دو قومیں بے وضو ہم سے بہت آگے ہیں۔ مثلا عراقی قوم یقیناً ہم سے آگے ہے، ورنہ صدام ذکر حسین کو بند نہ کرتا۔ اگر صدام کو بھی ہمارے جیسے ظالموں کی طرح کوئی ٹرک پتہ ہوتی ہے نا کہ وہ عراقی شیعہ کو پاسٹ میں انوالو رکھے کہ وہ پریزنٹ میں نہ آئے، تو صدام خود عزاداری کر رہا ہوتا۔ کیوں؟ تاکہ عراقی شیعہ کو پاسٹ میں رکھے۔ لیکن عراقی شیعہ کے پیچھے مرجعیت تھی، عراقی شیعہ کے پیچھے علماء کا علم تھا۔ انہوں نے دیکھا نہیں پاسٹ نہیں ہے سید الشہداء، سید الشہداء پریزنٹ ہے اور فیوچر کو ڈرا کرنا ہے۔ اب صدام کو احساس ہوا کہ نہیں، اگر حسین کا ماضی کا بھی ذکر رہا تو یہ گھسٹ کے آئے گا حال کے اندر اور میری حکومت کو الٹ دے گا۔ لہذا اس نے 25 سال سید الشہداء کا ماضی کا ذکر بھی نہیں ہونے دیا، کیونکہ اسے پتا تھا ماضی میں حسین پر رونے والا حال میں میرا گردن ضرور پکڑے گا
اور مثلا شہید باقر صدر محسن حکیم طباطبائی فلاں فلاں، یہ تمام علماء ماشاءاللہ ان تمام باتوں کے اندر پیش اور حتیٰ مثال کے طور پر آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طریقے سے مثال کے طور پر آیت اللہ العظمیٰ خوئی کے ساتھ کیا ہوا، اور کس طرح سے آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے ساتھ محاصرہ اور یہ اور وہ، یہ تمام چیزیں اس بات کی نشاندہی کر رہی تھیں کہ یہ مثل یزید آج کے والے سے ٹکرانے کے موڈ میں تھے، چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ ہم کہاں ہیں یہاں پر؟ ہمارا کوئی ذکر نہیں ہے، ہم پہلے مرحلے کی فتح کا جشن ابھی تک منا رہے ہیں، یہ کہہ کر کہ پہلے مجلس کے دستے میں 500 تھے، آج 5000 ہیں، آگے کا کوئی ذکر نہیں کر رہے۔ بس جو سب سے اہم ذمہ داری تھی شیعہ کی، جس کے اوپر سب سے زیادہ ریسورسز لگائے، سب سے زیادہ فکر لگائی، اس میں بنیادی ناکامی ہو رہی ہے ایک فتح کے ساتھ۔ ایک فتح کے ذکر باقی رہا اور 2 ناکامیاں کہ پھر اس سے آگے آنے کی کوشش نہیں کر رہے، اور دشمن کی سازش کا شکار ہوئے چلے جا رہے ہیں کہ وہ ماضی میں پھنسائے چلے جا رہا ہے، اور ہم ماضی سے نکل کر آگے آنے کے اوپر کوئی اصرار نہیں کر رہے۔ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد۔ ایک اور مشکل ہمارے ساتھ، یہ ایک چیپٹر تھا ہمارا، میں نے کیوں عزاداری کا انتخاب کیا تھا انالیسس کے لیے؟ اس بات کے لیے کہ اس میں ہماری ریسورسز، ہمارا وقت اور ہماری توانائیاں، ہمارے جذبات سب سے زیادہ لگ رہے تھے، اور اس سے زیادہ لگنے چاہیے تھے۔ دوسرا معاملہ، کیا شیعہ اپنے دعوتی عمل میں پاکستان میں کامیاب ہو گیا ہے؟ دعوتی عمل کسے کہتے ہیں؟ دعوتی عمل یہ ہے کہ آپ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اہل بیت کا پیغام دوسروں تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اصل شیعہ ایک ڈائنامک فرقہ ہے، ڈائنامک فرقہ ہے، متحرک فرقہ ہے۔ متحرک اس لحاظ سے، کوئی شیعہ یہ نہیں چاہتا چھپ چھپ کے عزاداری کرے، ہر شیعہ چاہتا ہے کھل کے عزاداری کرے۔ کیوں؟ اس کے اندر روح اہل بیت آئی ہوئی ہے۔ کس بات کے اوپر؟ اپنا پیغام دوسروں تک پہنچاؤ، اس کی روح یہ ہے، دوسروں تک پہنچاؤ۔ لہذا اس بات کے اوپر قانع نہیں ہوگا اس سے کہا جائے ہم تمہیں ایک تاج محل بنا کر دیں گے، اس کے اندر عزاداری کرنا، کہتے نہیں، وہ نہیں ہوگا۔ جلوس بھی ہوگا، باہر آئیں گے، مثلا چھٹی چاہتا ہے 10 محرم کے دن چھٹی ملے، نہیں ملے گی پھر جھگڑا بھی کرے گا کہ نہیں یہ تو ہمارا حق ہے، اس کو ہم لے کے رہیں گے۔ کیوں چاہتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں دوسرے بھی شرکت کریں۔ اس پہ یہ وہابی بہت خفا ہوتے ہیں، کہتے ہیں تم خود روتے ہمیں کیوں شامل کرتے ہو، ہماری زندگی کو کیوں تبدیل کرتے ہو؟ یہ نہیں جانتے شیعہ کی روح یہی ہے، دوسروں کو دعوت دیتا ہے، پیغام دیتا ہے، کہتا ہے دیکھو یہ کیا ہوا، رسول اللہ کا نواسے تھے، اس طرح شہید ہوئے، اس طرح شہید ہوئے، کیا تمہارا حق نہیں بنتا کہ تم بھی آؤ اس کے اندر شرکت کرو؟ تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں بنتی۔ شیعہ کی ماہیت یہی ہے۔ اب سوال یہ ہے، یہ شیعہ کا دعوتی عمل ہے، ہم کیا بر صغیر میں اپنے دعوتی عمل میں کامیاب ہو گئے؟ اہل سنت تک بات اب ہم زیادہ پہنچا رہے ہیں، پہلے کم پہنچا رہے تھے؟ نہیں، یہاں لگتا ہے کہ ہم اس میدان میں تو الٹا مار کھا گئے۔ وہ کیا؟ ہماری دعوتی عمل بالکل رکا ہوا ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ اصل ہماری عزاداری کا پیٹرن یہ بن گیا ہے کہ اس کے اندر دعوتی عمل ختم ہو گیا۔ بالاخص جب سے ہم نے یہ سوچا کہ ہم نے دوسروں کو جہنم میں دھکیل کر جشن منانا، پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ یعنی مجالس میں اس بات کے اوپر اصرار ہونا شروع ہو گیا کہ دوسروں کو کافر، مشرک، جہنمی ثابت کرنا ہے۔ اچھا ہو یا نہ ہو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن کیا ثابت کرنا بھی ضروری تھا؟ اور وہ بھی اس انداز میں کہ سامنے والا سننے کا تحمل کر ہی نہ سکے، خواہ نہ خواہ کہے کہ میں آئندہ یہاں نہیں آؤں گا۔ بس ہمارا دعوتی عمل کیا ہوا؟ بالکل کولیپس کر گیا۔ لہذا اگر آج کراچی کے اندر مثال کے طور پر یوں حساب لگائیں کہ شاید کام ہو گئے، بلکہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے میں بھی بعض اوقات مصیبت میں پھنس گئے۔ اچھا ہمیں تو دعوت دینی تھی اس کو کہ ہمارے پاس آئے، فکر الٹا ہو گیا، اس نے کہا یہ کافر ہیں، اب ہمیں دفاع کرنا پڑ گیا، ہم مسلمان ہیں۔ ہوئی نیٹ لاس۔ کیا جیتا آپ نے؟ نہ صرف یہ کہ اہل سنت کو اپنے درمیان سے نکال دیا، کوئی دعوتی عمل میں بیریئر کھڑا کر دیا، اتنی بڑا عزاداری پلیٹ فارم تھا جس سے آپ کی دعوت پھیل رہی تھی، دعوت یعنی پکارنا لوگوں کو اپنے مذہب کی طرف، ساری کی ساری رک گئی، الٹا ہو گیا۔ وہ یہ کہ انہوں نے الزام لگانا شروع کر دیا آپ مسلمان ہیں ہی نہیں، اب آپ نے دفاع کرنا پڑا آپ کو کہ نہیں ہم بھی مسلمان ہیں۔ اچھا اب کوئی کہے بھائی دفاع میں کیا برائی ہے؟ ہاں دفاع میں ایک برائی ہے، ایسی چیزوں کو قبول کر لیا جن کو اگر یہ مشکل نہ ہوتی تو کبھی قبول نہیں کرتے۔ میں کھل کے مثال دوں آپ کی خدمت میں، مثلا ہم جب پوچھتے ہیں نا کہ مثلا ہمیں کیا ضرورت تھی بھائی یہ جیو ٹی وی میں عالم آن لائن کے اوپر پلیٹ فارم پہ بیٹھنے کی، تو لوگوں نے کہا بھائی اس میں کم از کم فائدہ یہ ہوا کہ ہم بھی تو مسلمان ثابت ہوئے نا، کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے اور انہوں نے کہا بھائی یہ بھی ایک مسلمان ہے،
یہ بھی ایک مسلمان ہے. اب آپ اتنے گر گئے کہ آپ بعض غلط چیزوں کو قبول کریں گے. کیوں؟ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے. اسٹریٹجی نگیٹو اسٹریٹجی ہے، بڑھنے کی نہیں ہے، دفاعی اندر گھسنے کی ہے. یہ شیعہ قوم کی دوسری بڑی مصیبت تھی. بجائے یہ کہ دعوت پھیلتی، دعوت رک گئی. نہ صرف دعوت رک گئی، اندر آ کر اپنے آپ کو دفاع کرنا پڑ گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اعلان ہو گیا کہ جو شیعہ کو مارے گا جنت میں جائے گا. اب آپ بچائیے اپنے آپ کو کہ بھئی آپ کو مارنے پہ جنت مل رہی ہے. اب آپ کہیں نہیں ہمیں مارنے پہ جنت نہیں ملے گی، جو ہمیں مارے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا. پھنس گئے نا. کیوں پھنسے؟ الٹا ہو گیا سب کچھ. اس میں ہم نیٹ لاس میں گئے، ہم نے کوئی حاصل نہیں کیا اس کے اندر. قومی لحاظ سے ہم یہاں پر شکست، ہزیمت ہمارے ساتھ ہوئی. کیوں ہوئی؟ اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے. اچھا کوئی کہے اس کا دعائے عرفہ سے کیا تعلق ہے؟ یہ دعائے عرفہ کے نام پہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یہاں پر. تھوڑا سا صبر کیجیے گا، پہلے اپنی حالت تو دیکھ لینا. دعائے عرفہ ہے پہچاننا، عرفان. ذرا یہ تو دیکھ لیں ہم ہیں کہاں، پھر یہ دیکھیں گے ہمیں جانا کہاں ہے. وہ بات کی بات ہے، پہلے اپنی حالت تو دیکھ لینا. چند جملے اور عرض کروں گا ابھی سخت، اور اگر آج پورے نہیں ہوئے تو کل بھی عرض کروں گا. جس کی پلاننگ میں کچھ اور ہو وہ کل والا سیشن اسکپ کر سکتا ہے، کم سے کم آدھا، کیونکہ کل بھی یہی کچھ تھوڑا بہت رہے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بس ایک فرنٹ عزاداری تھا، بہت اچھا کام، لیکن نامعقول طریقے سے انجام پایا. آدھے سے کم چھوڑ دیا، تھوڑی بہت جگہ پہ فتح ہو گئی. دوسرا بنا دعوت اہل سنت کو پیغام دینا، زیادہ کامیابی نہیں ہوئی، بلکہ الٹا ناکامی ہوئی ہے، بہت پیچھے آ گئے. تیسرا فرنٹ، تیسری جگہ جہاں ہمیں اپنا انالیسس کرنا چاہیے، ہم معاشرتی امور میں، جس کو ہم لوگ سوشل ویلفیئر کہتے ہیں، اس میں کیسے ثابت ہوئے؟ سوشل ویلفیئر میں کہاں پہنچے؟ کیوں اس بات کو موضوع بحث بنایا جائے کہ ہم اس میں کہاں پہنچے؟ اہل بیت کی ایکٹیویٹیز میں ایک مین ایکٹیویٹی یہی تھی. امیر المومنین سے لے کر تمام ائمہ، تمام کی زندگی کے اندر اگر زندہ میں نہ تھے تو باہر ہوتے تھے تو لوگوں کی خدمت کرتے تھے، غریب و محتاجوں کے کام آتے تھے، ان تک پہنچ جایا کرتے تھے، ان کی مصیبتوں کو حل کرتے تھے. اگر کسی موضوع پر حدیثیں کم ہوں، اس موضوع پر دسیوں ہزار حدیثیں مل جائیں گی، کوئی کمی نہیں اس موضوع کے اوپر. اس میں ہمارا نیٹ رزلٹ کیا ہے؟ اب تھوڑا سا اسٹیٹسٹکس پر آ جائیے. پاکستان میں ہم کتنے فیصد ہوں گے؟ چلو لگ بھگ لگا لیتے ہیں 15 سے 20% کے درمیان. اگر پاکستان کی آبادی 15 کروڑ ہے تو ہم 3 کروڑ ہوں گے. اب ذرا سوچیے گا، اس 3 کروڑ میں کتنے ہمارے بچوں کے لیے تعلیمی ادارے ہیں؟ کتنے تعلیمی ادارے؟ مثال کے طور پر پورے کراچی کے اندر جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو دیکھ دیکھ کر ہم بڑے فخر سے شاید کہتے ہیں ہمارے اسکولز ہیں. اچھا کالج یونیورسٹی کا کوئی تذکرہ نہیں کرے گا ہونے کے اعتبار سے کہ وہ جو بہت کم ہے وہ بھی اتنا کم ہے کہ اب اس کا تذکرہ ہی کیا کریں. چند اسکول اگر ہیں بھی تو ان کو تذکرہ کریں گے. اب اگر کوئی سوچے کراچی کی آبادی کے حساب سے کتنے ہیں تو وہ مارے گئے. اچھا اور پھر بہت سارے اور بھی مسائل ہیں کہ وہ ہیں تو کہاں کہاں پر ہیں، یعنی جہاں سب سے زیادہ ضرورت تھی وہاں ہیں، جہاں کے لوگوں نے خود کچھ نہ کچھ کر ہی لینا تھا وہاں پر ہیں، اور جہاں سب سے زیادہ ضرورت تھی کہ جہاں کی پبلک نے کچھ نہیں کرنا ہے، کچھ نہیں کر سکتے، وہاں پہ نہیں ہے. پاکستان بھر میں کیسا ہے؟ بس پھر تو گیا، کام ہی ختم ہو گیا. پورے پاکستان کا لے لیجئے، 3 کروڑ آبادی کے بچے نکال لیجئے تو آپ کہیں گے کہ بھائی یہ تو ذکر ہی مت کرو، تو یہ تو کام ختم ہو چکا ہے. مثلا 3 کروڑ میں بچے کتنے ہوں گے؟ اپنے 3 کروڑ میں کم از کم بھی آدھے تعلیمی دور میں ہوں گے. پاکستان کی جو پاپولیشن ہے اس کی ڈیموگرافک اسٹیٹسٹکس یہ کہتی ہے کہ کم از کم آدھا پاکستان تعلیمی مرحلے میں ہوتا ہے. تو آدھے شیعہ بچے تقریباً 1.5 کروڑ مختلف تعلیمی مراحل میں ہوں گے، پلے گروپ سے لے کر یونیورسٹی تک. کتنے انسٹیٹیوشنز ہیں ہمارے پاس؟ نل. کہاں کے انسٹیٹیوشنز؟ چند 100 بچوں کو، وہ بھی سلیکٹڈ اور پریویلیجڈ، آلریڈی پریویلیجڈ تھے، ان کو دے کر ہم کہہ رہے ہیں ہم نے کچھ کر لیا. کہاں ہیں ہم؟ ملے ہم اس معاملے کے اندر. اور جن علاقوں میں سب سے زیادہ ضرورت تھی وہاں ہم بالکل ہی صفر ہیں. اب آ جائیے مثال کے طور پر کہاں وہ کہنے کا جغرافیہ ذکر کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے کہ کن کن علاقوں میں سب سے زیادہ ضرورت تھی، وہاں نل کھڑے. کون سی سوشل ویلفیئر ہوئی پھر ہماری؟
اچھا مثال کے طور پر اہل بیت اطہار مشکل میں کام آتے تھے، پیٹ تو بھر دیتے تھے، پیٹ بھرنے میں کامیاب ہو گئے۔ 30% پاکستان کا گورنمنٹ کے خوش بین اسٹیٹسٹکس کے تحت لو پاورٹی لیول ہے۔ اب لو پاورٹی لیول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دن بھر میں بدن کو زندہ رکھنے کے لیے جو وہ اس کے پاس نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے سمپل یہی کہ پیٹ خالی ہے۔ 30% پاکستان میں ایسی زندگی گزار رہے ہیں جو پیٹ خالی ہیں۔ خوب 3 کروڑ پاکستان کی آبادی شیعہ کی، اس میں سے 30% پیٹ خالی ہیں۔ کتنوں کے ہم نے بھرے؟ میں نہیں کہہ رہا پیٹ بھرنا معیار ہے، نہیں۔ مثلا آپ کہیں گے کہ بھائی پیٹ بھرنے سے فقیر ہو جائے گا، یہ سب داستانیں مجھے بھی معلوم ہے۔ لمبی مدت کی پلاننگ کرو تاکہ وہ پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، وہ کتنی کی ہے، کتنے لوگوں کے لیے کی ہے؟ کیا ہے ہمارا ریکارڈ اس میں؟ چند کام کر کے ناموں کی تختیاں بڑی بڑی لگا کے ہم سمجھتے ہیں ہم نے کام مار لیا۔ کہاں ہوا؟ پورا پاکستان بھرا پڑا ہے۔ آپ میں سے جو لوگ خوب ٹریولنگ کرتے ہیں بہت اچھی طرح پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اگر میں کہہ رہا ہوں بھوکا، ان کو بہت اچھی طرح پتہ ہے بھوکا کسے کہتے ہیں، اور جو نہیں جانتے ایک آدھ دفعہ جا کے دیکھیں کسے کہتے ہیں، پھر پوچھے گا ہمارا سوشل ویلفیئر کیا ہے، ہمارا سوشل نیٹ ورک کیا ہے؟ آٹے میں نمک کے برابر۔ اور اگر میں اسٹیٹسٹکس عرض کروں نا تو نمک بھی نہیں بنے گا، میں جانتا ہوں اسٹیٹسٹکس میں نمک میں بھی نہیں آ پائیں گے ہم۔ یہ ہماری حالت ہے۔ بس پاکستان میں شیعہ اس میدان کے اندر کیا ہوا؟ تقریباً کمپلیٹ فیلئر، تقریباً کمپلیٹ فیلئر، کیونکہ ہم کولیپس کر گئے، ہمارا غریب پس گیا، اور جب دشمن نے حملہ کیا تو ہم اپنے جنازے اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہے۔ تو ہمارے سامنے صورتحال آئی، وہ یہ آئی کہ جب دشمن نے پیسا ہمارے لوگوں کو تو ہم ان کے جنازے نہیں اٹھا سکے، ہم ان کے یتیموں کو نہیں سنبھال سکے، ان کی بیوائیں مصیبتوں میں پڑ گئیں اور ہم ان کو نہیں دیکھ پائے۔ کچھ دیکھ پائے، مثلا شہید فاؤنڈیشن بن گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ خود شہید فاؤنڈیشن سے پوچھے تم پاکستان کے سارے شہیدوں کو کور کر رہے ہو؟ فوراً دستبردار ہو جائیں، کہیں گے نہیں، ہرگز ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ابھی جو پارچنار کے اندر آخری جنگ ہوئی ہے، 152 آخری اسٹیٹسٹکس کے مطابق شہداء ہیں۔ مہینے کا 3000 تو دیں گے نا، کتنا بنتا ہے مہینے کا؟ آگے کا سوچیے 1 سال کا، اور یہ پوری زندگی چلنا ہے، اور ان بچوں کی تعلیم بھی ہونی ہے، یہ بھی پتہ نہیں کہاں کی داستان۔ صحیح، یہ تو میں صرف ایک ایونٹ پر کہہ رہا ہوں۔ پچھلی دفعہ جو جنگ ہوئی تھی 50 کے قریب، اس میں شہید تھے، 45 سے 50 کے درمیان، میرے ذہن سے عدد نکل رہا ہے۔ یہ سب جمع کیجئے، اب پوچھئے سوشل ویلفیئر۔ اچھا ابھی صرف بات ہوئی ہے مثال کے طور پر تعلیم کی، صحت کا کیا ہوگا؟ مریض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ مریض ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ کتنے میٹرنٹی ہوم ہے شیعہ کے پاس؟ شیعہ عورت کہاں جائے گی؟ غریب کی بیوی مرے گی، کیا ہوگا؟ 3 بچے یتیم ہو گئے، آگے کیا ہونا ہے؟ یہ بچے روئیں گے، ان کی ذمہ داری کس کے کندھوں پہ جائے گی؟ چیپٹر کلوز ہے، کچھ نہیں معلوم کیا کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ میں نے کہا آٹے میں نمک کے برابر کیا۔ یہ شیعہ کا ریکارڈ ہے، یہ شیعہ کی موجودہ صورتحال ہے۔ اب آگے بہت باتیں باقی ہیں، وہ کیا؟ کس جگہ کمزور تھے کہ ہم یہاں پہنچ گئے؟ خرابی کیا ہے؟ یہ تو ساری داستان ہو گئی نا۔ اچھا ابھی ہم نے اپنی امنیت کی، سیکیورٹی کی مجبوری کے تحت سیاسی مسئلے کو تو ٹچ ہی نہیں کیا کہ پاکستان میں شیعہ کا سیاسی ماضی، سیاسی حال اور سیاسی مستقبل کیا ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں۔ یعنی شاید پاکستان کی چند ایسی قوموں میں جن کا 20% ہونے کے باوجود الیکشن پر کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ ہم شیعہ ہیں۔ 20% ہیں اور الیکشن پر نل اثر ہے ہمارا، وہ ہم سے کہیں کم آبادی والے کہیں زیادہ مؤثر ہیں ان الیکشنز کے اوپر۔ الیکشنز کا مطلب میں الیکشن کو پسند نہیں کرتا، میں کہہ رہا ہوں پاکستان میں طاقت کے توازن کے اوپر ہم سے کہیں زیادہ مؤثر ہیں۔ ہم 20% اور بالکل مؤثر نہیں ہیں۔ اس کا مطلب اس میدان میں بھی ہم خاک کھا گئے، اس میدان میں بھی مارے گئے۔ اچھا اس میدان میں ہمارا گراف مسلسل گر رہا ہے، کوئی بھلائی بہتری کی طرف جو ہے وہ آتی بات نظر نہیں آ رہی۔ سب یہ ہماری موجودہ صورتحال ہے۔
اچھا ابھی یہ ساری باتیں تو کرنا بہت آسان ہے، تنقید کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہوتا ہے، تو ہم نے تنقید کر دی۔ اب آپ ممکن ہے یہ پوچھیں گے بھائی یہ تو ساری تو تنقید ہو گئی، آگے کیا ہے؟ آگے تھوڑا سا آپ سنبھل کے بات کرنی پڑے گی نا، آج کا وقت ویسے ہی اس سے زیادہ ہو چکا جتنا سوچا تھا۔ تو اب کل کوشش یہ کریں گے اس کا یہ انالیسس کریں، یہ جو اتنی خرابیاں ہو گئی ہیں اس کی وجہ کیا ہے، خرابی ہے کہاں پر؟ اچھا کوئی یہ نہ سمجھے، کوئی اتنی بچکانہ بات نہ سوچے کہ یہ خرابی کوئی اتنی سادہ سی ہوگی کہ مثلا میں کہہ دوں گا دیکھیے آپ کو بتا رہا ہوں ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، اس پہ عمل کر لیجیے آپ کی ساری خرابی دور ہو جائے گی۔ اتنی سی ہوتی تو مجھ سے کہیں زیادہ عقل مند لوگ پہلے بھی گزر چکے ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، وہ حدیث آپ کو بتا دیتے، معاملہ ختم ہو چکا ہوتا۔ اتنا سادہ ہوتا تو معاملہ کچھ تھا ہی نہیں۔ وہ اس طرح سے کرتے کہ 25-30 مبلغ تیار کرتے اور ان سے کہتے کہ دیکھو بھائی تمہاری ساری زندگی کا خرچہ ہم دینے کو تیار ہیں، یہ حدیث لوگوں کو سکھا دو اللہ کا واسطہ، معاملہ ختم۔ تو کوئی مشکل کام ہی نہیں تھا، 25-30 مبلغ تو ہم بھی تیار کر سکتے تھے، وہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ ہونے کا اس طرح نہیں ہے، کسی اور طرح ہونے کا ہے۔ تو کل تھوڑا سا اس کے اوپر محنت کریں گے کہ تھوڑا سا تجزیہ کر دیں یہ ہوا کیوں اتنا خراب، کہیں پر زیادہ بہتری نظر نہیں آ رہی ہے۔ ہاں کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، وہ بھی بہت لمیٹڈ کارنرز کے اندر۔ مثلا میں نے ابھی اس بات کا جائزہ نہیں لیا کہ دین فہمی میں ہم کہاں پہنچیں۔ دین فہمی یعنی مثلا دین کے اگر 3 اسٹیجز بنا لیے جائیں، عقائد، اخلاق اور فقہ اور احکام دونوں ایک، تو ہم اس میں کہاں پر ہیں پاکستان کے اعتبار سے، اس کا بھی میں نے جائزہ نہیں لیا ہے۔ تو کل تھوڑا سا اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے یہ اس خرابی کے اسباب کیا ہیں، اور پھر کچھ ہم اور اس کے بعد دیکھیں دعائے عرفہ میں کوئی حل ہے ہمارے لیے نہیں ہے، اور وہ جو حل ہے وہ کیا ہے۔ اب کوئی دعائے عرفہ کا حل یہ نہ سمجھے کہ ہم کہیں گے کہ ہر روز دعائے عرفہ پڑھ لو یہ حل ہو جائے گا، یہ تو پھر میں نے عرض کیا ایک حدیث، ایک دعا، ایک قرآن کی سورہ یہ مشکل کا حل نہیں ہے کہ مثلا اگر یہ روز پڑھ لی جائے تو مشکل حل ہو جائے گی۔ اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ سر دست اس بات کو سوچیے کہ اصلی توانائی ہمیں مل کہاں سے سکتی ہے۔ ہم اس مصیبت میں آ گئے، ہم اس مشکل میں جس کو ہم اپنی زندگی کے محدود حلقوں کے اندر شاید مشکل سمجھ بھی نہیں رہے، کیونکہ ہماری اپنی پرسنل لائف کے اندر جو باؤنڈری کھینچی ہوئی ہے اس کے اندر شاید ان مشکلات کا کوئی اثر نہیں ہے۔ میں کبھی بھوکا نہیں ہوا، میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بیمار ہوا ہوں مجھے کچھ نہ ملا ہو، کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ مثال کے طور پر میری جان اتنے شدید خطرے میں پڑ گئی ہو۔ سب چیزیں میں نے شاید نہ فیس نہ کی ہوں تو میں شاید ان مشکلات کو سمجھ بھی نہ پاؤں، لیکن مشکل تو ہے۔ جو لوگ مشکل میں پڑتے ہیں حل کہاں سے نکالتے ہیں؟ عرض کروں گا یہاں سید الشہداء کو پکاریں، یہ جگہ ہے مولا امیر المومنین کو پکارنے کی۔ میں زمین پہ چلتے ہوئے پھسلوں اور کہوں یا علی مدد، اور کہ اس میں مولا مجھے پھسلنے سے روک لیں، یہ کوئی پھسلنا مسئلہ نہیں تھا۔ پھسل بھی جاتا، زیادہ زیادہ ٹانگ ٹوٹ جاتی، 6-7 مہینے بعد دوبارہ کھڑا ہو جاتا، یہ مشکل نہیں تھی۔ اس زندگی کی صراط مستقیم میں پھسلوں کہ آگے جا کے پلے صراط پہ جہنم میں گروں، وہاں کہنا تھا یا علی مدد، وہاں کہتے یا علی مدد۔ اب کہنے کا وقت ہے یا علی مدد، کہ مولا مدد کریں، مولا مصیبت میں آ گئے، ہم معاشرتی اہداف میں ناکام ہو رہے ہیں، ذاتی اہداف کے اندر۔ ابھی میں نے ذاتی دینداری کا تذکرہ ہی نہیں کیا، ذاتی دینداری ہماری کیسی ہے، خاندانی ہماری دینداری کیسی ہے۔ ہمارے خاندانوں کا اگر کوئی تجزیہ کرے دینداری کے اعتبار سے کہاں پہنچے گا شیعت کو دیکھ کر، ان کا بھی ہم نے تذکرہ نہیں کیا۔ تو یہ وہ جگہ جہاں مولا کو پکارنا چاہیے کہ مولا نصرت کریں ہماری، کیونکہ ہم مصیبت میں آ گئے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں امام وقت کو پکارنا چاہیے کہ مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، اپنی زندگیوں میں ڈیڈ لاک میں پھنس گئے ہیں، ہماری زندگیاں محصور ہو گئی ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا حل کیا ہے۔ اچھا یہ طریقہ کار تھا ہمارے علماء کا کہ جب وہ مصیبتوں میں پڑ جاتے تھے اہل بیت سے توسل کرتے تھے، ان سے توسل کرتے تھے، کہتے تھے آپ ہماری رہنمائی کر دیں ورنہ ہماری عقلیں نہیں پہنچ پائیں گی، ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اس مشکل کو کیسے حل کریں، آپ ہماری رہنمائی کریں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں اہل بیت سے توسل کرنا چاہیے، اور توسل کرنے کے لیے بہترین چیز پھر وہی چیز سید الشہداء کا تذکرہ ہے، پھر جگہ وہی جگہ ہے۔ بس ہم برے آغاز برا نہیں تھا، ہمارا آغاز بہت اچھا آغاز تھا سید الشہداء کے ساتھ نہیں چلے، سید الشہداء کے ساتھ چلنا چاہیے تھا، سید الشہداء کے نام پر آگے بڑھ جانا چاہیے تھا،
سید الشہداء سے توسل کرتے، مثال کے طور پر سید الشہداء سے توسل کرتے تو کیا کہتے؟ مولا امیر المومنین سے توسل کرتے تو کیا کہتے؟ کہتے مولا جب آپ کے سامنے ایک غریب آتا تھا تو آپ آنسو سے رونا شروع کر دیا کرتے تھے، ہمارے آنسو کیوں نہیں نکلتے؟ مولا کسی گھر کے برابر سے کسی بیوہ کی آواز سنتے ہیں تو گریہ شروع کر دیتے ہیں کہ ایک بیوہ اس مصیبت میں پڑی، مجھ علی کو اب تک پتہ کیوں نہیں چلا، وہ گریہ ہم پہ کیوں نہیں آیا؟ آپ کے دل میں اتنا رحم تھا، آپ کی سیرت وہ سیرت تھی، وہ سیرت ہم نے کیوں نہیں ہے؟ ہم کیوں اپنی زندگی کے اندر اتنے پرسکون ہو گئے؟ سید الشہداء نے جذبہ دکھایا، سید الشہداء نے دشمنوں کا مقابلہ کیا، جان دے دی، خون دے دیا۔ اب پکارنا ہمیں ہے نا کہ مولا آپ نے تو اپنے وقت کے یزید کو للکارا، اور آپ نے کیا للکارا؟ کیا آپ اپنے گھر بار کو لے کر میدان میں آ گئے؟ آپ نے اپنی اولاد کو قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ جو کام کوئی نبی نہ کر سکتا تھا آپ اپنی حیات طیبہ میں کر دیا۔ کسی نبی کی داستان میں اتنے معصوم بچے کی قربانی نہیں آئے گی۔ اس طریقے سے سید الشہداء میدان قربانی کے اندر لے کر آئے، کسی نبی کے واقعے کے اندر ایسا نہیں آتا۔ سید الشہداء نے کر ڈالا نواسا اس طرح میدان میں اسی نبی کے ماننے والوں کے ہاتھوں شہید ہو بلکہ ذبح ہو، کسی نبی کے واقعے میں نہیں۔ سید الشہداء نے کر ڈالا، نبی ذبح ہو، اس کی اولاد اسیر بنائی جائے، بے پردہ بازاروں کے اندر پھرائی جائے، کسی نبی کے واقعے میں نہیں، کسی نبی کے واقعے میں نہیں۔ سید الشہداء نے کر ڈالا۔ حضرت یحییٰ کے واقعے میں اتنا آیا تھا کہ حضرت یحییٰ کا سر ایک تشت کے اندر رکھ کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، لیکن کوئی روایت نہیں دیکھتا کہ حضرت یحییٰ کا سر نیزوں کے اوپر سجا کر بازاروں کے اندر بھی لے جایا گیا۔ یہ سید الشہداء کا کام تھا، یہ سید الشہداء کی قربانی تھی۔ اور بس آخری روایت عرض کرتا چلوں، ہمارے پاس کہیں نہیں آیا روایتوں کے اندر کسی نبی کے ساتھ ایسا ہوا ہو۔ شاید یہ وہ مصیبت ہے جس کے ذکر کو اہل بیت پسند نہ کرتے ہوں، لیکن نہیں معلوم علماء تذکرہ کرتے ہیں، لہذا میں ان کی تعصیب میں تذکرہ کرتا ہوں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا جس عماری پر بیٹھی ہو، اس کے پیچھے امام حسین کا سر نیزے کے اوپر تھا، اور اس عماری کی گردن سے مولا ابو الفضل عباس کا سر لٹکا ہوا تھا، اور وہ اونٹ جب چلا کرتا تھا تو سر عباس سے ٹکراتا تھا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما۔ اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما۔ نسلاً بعد نسل ہماری تمام نسلوں کو ان کے بہترین اعوان و انصار میں قرار فرما، ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا جناب سیدہ، یا جناب سیدہ، سیدہ یا جناب سیدہ، یا جناب سیدہ، سیدہ یا جناب سیدہ، سیدہ، سیدہ یا جناب سیدہ، 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 سیدہ یا جناب سیدہ، 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 سیدہ۔ آپ کے در پہ ہے یہ میری
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجے گا محمد وآل محمد پروردگار عالم نے قرآن کریم میں اس بات کا دعویٰ فرمایا ہے کہ اسلام زندگی گزارنے کا وہ بہترین نظام ہے جس سے بڑھ کر کوئی نظام ممکن نہیں ہے، اور یہ نظام ایسا نظام ہے کہ نہ صرف انسان کی انفرادی کامیابی کی تضمین کرتا ہے کہ اگر کوئی اس کے اوپر عمل کرے گا تو ذاتاً خود کامیاب ہو جائے گا، بلکہ معاشرتی کامیابی بھی اسی نظام کے ذریعے سے حاصل ہوگی۔ اور کل اس بات کے اوپر تفصیلی بات ہوئی کہ اسلام کا یہ دعویٰ 1400 سال کے اوپر محیط ہے، 1-2 سال کی بات بھی نہیں ہے، 1-2 نسل کی بات بھی نہیں ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ اسلام یہ کام کیسے انجام دیتا ہے، کس طریقے سے یہ کام ہو جاتا ہے؟ مثلا اگر کامیابی کی تضمین کرتا ہے کہ اگر کوئی اس پہ عمل کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا، کوئی جادو ہے کیا کہ مثال کے طور پر خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم دنیا کے اندر عمل کرو گے تمہارے لیے جنت بنے گی، اور وہ جنت جو بنے گی اور دنیا میں جو عمل ہوگا اس کا رابطہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ انجانے ہیں اس معاملے سے۔ مثلا اگر میں 2 رکعت نماز پورے خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، تمام شرائط کے ساتھ، تمام ارکان کے ساتھ، تو اس سے ایک محل بنتا ہے۔ اگر بالکل وہی نماز صرف ایک خلوص کے بغیر پڑھوں تو اس سے آگ تیار ہو جاتی ہے۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ مثلا میں نے ایک نماز پڑھی 2 رکعت جو صرف خدا کے لیے تھی، پورے خلوص کے ساتھ، اس میں آنسو بھی بہائے، اس میں سورہ بھی پڑھی، اس میں حمد بھی تھی، اس میں خدا کی راہ میں گڑ گڑایا بھی، سارے کام کیے میں نے، اس سے تو جنت بن گئی، ایک محل بنے گا۔ لیکن اگر یہی سارے کام میں کروں اور نیت کسی کو دکھانے کی ہو تو اس سے آتش جہنم اور بھڑکنا شروع ہو جاتی ہے۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ فرق ظاہر ہے کہ ابھی بات ہوئی کہ نیت کا فرق ہے، تو نیت کے فرق سے ایک دفعہ محل بنتا تھا، دوسری دفعہ آگ بن گئی۔ کیا عمل کا کوئی رابطہ جان سکتا ہے کہ یہ کیوں ہوا؟ ہم اور آپ نہیں جانتے۔ ہم اور آپ مثال کے طور پر آگ کے اسباب میں حرارت جانتے ہیں، حرارت بڑھ جاتی ہے آگ لگ جاتی ہے، لیکن نیت تبدیل ہونے سے آگ لگ جائے اسے ہم نہیں جانتے۔ بس جنت اور ہمارے اعمال کے درمیان، دوزخ اور ہمارے اعمال کے درمیان کیا رابطہ ہے، اس رابطے سے ہم واقف نہیں ہیں۔ کیا یہ جو اسلام زندگی سنبھال دیتا ہے یہ بھی ایسا ہی کوئی جادو ہے، یعنی نعوذ باللہ جادو نما کوئی چیز ہے کہ جس کو ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے؟ یعنی کہ نہیں، آخرت میں جو کچھ ہوگا ہمارے اعمال کے نتیجے میں شاید انہیں نہ سمجھ سکیں، لیکن دنیا میں جو کچھ ہوگا اسے ہم سمجھ سکتے ہیں، کم از کم کسی حد تک تو سمجھ سکتے ہیں۔ اور قرآن کریم نے بعض جگہ سمجھانے کی کوشش بھی کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں جنت میں اعمال کے نتیجے کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی۔ مثلا ہم سے کہا اگر تم فلاں کام کرو گے تو تم جنتوں میں داخل ہو جاؤ گے، تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتوں میں داخل ہو جاؤ گے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اب وہ نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ کیسی نہریں یہ ہم نہیں جانتے، اور وہ جنتیں کیسی بن جائیں گی جن کے اندر نہریں، اس کو بھی خدا نے بیان نہیں فرمایا قرآن کریم کے اندر، کم سے کم ظاہری طور پہ بیان نہیں فرمایا۔
لیکن جب بات یہ ہوئی کہ تم اسلام پر عمل کرو گے تمہاری دنیا بہتر ہو جائے گی، اس کو کہیں کہیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، کہیں کہیں بتانے کی کوشش کی ہے۔ یہ جو کہیں کہیں بتایا ہے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کم سے کم اسلام کی بعض احکام ایسے ہیں جو ہماری سمجھ میں آ جائیں گے، جب ہم ان پر عمل کریں گے تو ان سے کچھ تو جنت اور دوزخ پہ اثر پڑے گا، وہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا کہ وہ کیسے ہوا، لیکن دنیا میں جو اثر پڑے گا وہ ہمیں کم و بیش سمجھ میں آ جائے گا، اس کو ہم سمجھ پائیں گے۔ اس میں سے ایک دو کی مثال عرض کرتے ہوئے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ برائے کشن امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مثلا امام کا تذکرہ ہوا، اسی حوالے سے مثال لے لیتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے حکم دیا کہ امامت تمہارے لیے سرپرست ہے، امام تمہارے لیے نگہبان، سرپرست، قائد، لیڈر، رہنما، سب کچھ ہے۔ ہو یا نہ ہو فرق کیا پڑے گا، یہ تھوڑی سی عقل رکھنے والے کو بھی فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھئی اگر ایک معاشرے کا لیڈر نہ ہوا تو کیا ہوگا، ہوا اور نفسانی طور پر فاسد ہوا تو کیا ہوگا، ہوا فاسد نہیں ہوا لیکن معصوم نہیں ہوا تب کیا ہوگا، یہ سب باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پھر یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں لیڈر کا معصوم ہونا بہت ضروری ہے، جب تک معصوم سربراہ نہ ہو سر کے اوپر تو بات بنتی سمجھ میں نہیں آتی۔ لہذا ایک مشہور دعا ہے، دعائے غیبت کے زمانے کے لیے، اللہم عرفنی نفسک، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ انصافاً مولانا صاحب کے سامنے بولنا خود ایک شرمندگی کا کام ہے، لیکن اب یہ بزرگواری کرتے ہیں تو ہم بھی سوچتے ہیں کہ چلو جب حافظ صاحب کہہ ہی رہے ہیں تو ہم بھی بول لیں، ورنہ شرمندگی ہوتی ہے واقعہ ان کے سامنے بولتے ہیں۔ مولانا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے، طول عمر، مزید توفیقات کے لیے، تقویٰ پرہیزگاری میں اضافہ اور ہمیں ان سے سیکھنے کی توفیق حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ امام معصوم ہو یا نہ ہو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر امام معصوم نہیں ہوا تو کیا ہوگا، اور امامت کے اثر کو ہم نے قبول نہیں کیا تو کیا ہوگا۔ مثلا امیر المومنین کی حیات طیبہ خود شاہد ہے کہ اگر کوئی امام معصوم کو قبول نہ کرے تو عذاب کیا ہے۔ پھر سید الشہداء کی زندگی ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر امام معصوم کو قبول نہیں کیا تو کیا ہوگا۔ اب بدقسمتی ہماری کیا ہے، 11 تجربے ہو چکے ہیں امام معصوم کی حجیت کو قبول نہ کرنے پر جو عذاب آتے رہے، 12ویں تجربے سے جو سخت ترین عذاب گزر رہے ہیں اب بھی طلب نہیں کر رہے کہ خدا اپنی حجت کو بھیج دیا، اب بھی طلب نہیں کر رہے۔ کیوں طلب نہیں کر رہے؟ الاجل الاجل تو کہہ رہے ہیں، اس کا بھی ہم ذکر کریں گے، تھوڑا بہت ذکر ہو چکا۔ خدا نے متعال کے دیے ہوئے نظام سے وابستہ نہیں ہے، دوسروں کے نظاموں سے وابستہ ہیں ہم لوگ، اس سے ابھی پوری امیدیں نہیں ٹوٹی ہیں، ابھی کچھ امیدیں جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، شاید اس سے کچھ ملنے والا ہے ہمیں۔ مثلا خدا تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ یہ جو زکوٰۃ کا نظام رکھا ہے، ہم نے روزہ رکھا ہے، یہ ساری باتیں رکھی ہیں، کیوں رکھا ہے؟ یہ فرمایا لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ دولت تمہارے اغنیاء کے درمیان، پیسے والوں کے درمیان ڈھیر نہ لگ جائے۔ خدا قبول نہیں کرتا ہے دولت کا ڈھیر ایک جگہ لگ جائے۔ اور قطعاً امیر المومنین نے ارشاد فرمایا جہاں کہیں دولت کا ڈھیر لگا دیکھو سمجھ جاؤ کسی مظلوم کو حق پامال ہوا ہے۔ یہ اپنے آپ کو دھوکہ مت دیجیے گا نہ، اب ہم اس موڈ میں ہیں کہ نہ بولیں، یقین مانیے کہ کچھ غلطی ہو رہی ہے، جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا۔ سوسائٹی بہت کرپٹ ہو گئی، سوسائٹی میں بہت خرابیاں ہوتی رہی۔ جب اس میں دسوں سوال جواب ہیں کہ کیا ان کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا کہ لوگ دولت مند ہوں، انہی کے بارے میں امیر المومنین نے جملے بھی ارشاد فرمائے، پھر اگر تھے بھی تو یہ جملے ارشاد فرمائے۔ ان تمام پہ سوچنا پڑے گا مصرف کیا ہے ہمارا۔ کچھ مصلحتوں کو ہم سمجھ پاتے ہیں، کچھ کو ہم نہیں سمجھ پاتے، جن کو سمجھ پاتے ہیں وہاں پر بھی اگر اسلام کی پیروی نہ کریں تو ہمارے پاس ہمارا عذاب پھر کئی گنا ہے۔ کیوں؟ ایک طرف سے حکم خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں، دوسری طرف سے مصلحت بھی سمجھ رہے تھے، عقل بھی کہہ رہی تھی کہ یہ ایسا ہونا چاہیے تھا، پھر بھی عمل نہیں کیا تو دگنا عذاب ہوتا چلا جائے گا۔ اب وہ عذاب جو آتا ہے وہ کچھ تو آخرت میں آتا ہے، کچھ اسی دنیا میں آتا ہے، کچھ آخرت میں آتا ہے، کچھ دنیا میں آتا ہے۔ شیطان کا منصوبہ اتنا خوبصورت ہے اس کے شیطانی منصوبے کے اعتبار سے کہ جو شخص عذاب میں ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ عذاب ہے، پھر بھی کہہ رہا ہوتا ہے وجہ نافرمانی نہیں ہے، کوئی اور وجہ ہے۔
جانتا ہے کہ یہ عذاب ہے، سمجھ رہا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، لیکن آخر وقت تک شیطان اس کو بہلاتا ہے، کہتا ہے یہ وجہ عذاب نہیں ہے، کچھ اور ہوا ہے۔ مثلا قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کے انکار کرنے پر ان پہ عذاب بھیجے۔ عذاب کیا کیا تھے؟ مثلا کہیں پہ لکھا ہے کہ ہم نے ان کو عجیب و غریب عذاب آئے تھے ان لوگوں کے اوپر۔ مثلا مینڈک بہت زیادہ ہو گئے ایک زمانے میں، جوئیں بہت زیادہ ہو گئیں، قحط پانی کا بہت زیادہ ہو گیا، اس قسم کے عذاب آئے تھے۔ ابھی میں کچھ عرصے پہلے ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا جس کے اندر کسی شخص نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، کوئی کرسچن تھا، کہ یہ جتنے بھی عذاب آئے تھے یہ در حقیقت برابر میں ایک جھیل تھی بنی اسرائیل کے رہنے کی جگہ پر، اس کے اندر آنے والی تبدیلیوں کی وجہ سے آ رہے تھے۔ اور یعنی وہ اپنے طور پر اس بات کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ سارے جو عذاب آ رہے تھے یہ در حقیقت عذاب نہیں تھے، نیچرل فینومیناز تھے جو آتے رہتے ہیں۔ اور وہ شاید مثال لے کر آیا تھا افریقہ میں کوئی جھیل تھی، مجھے یاد ہے 1984 میں بھی یہ ایشو، 82-83 میں ایشو بہت زیادہ اٹھا تھا کہ ایک جھیل سے کچھ گیسز نکلی تھیں اور اس نے اطراف کی ساری آبادیوں کو مار دیا تھا، اور ریڈرز ڈائجسٹ وغیرہ میں بھی اس کے اوپر بہت زیادہ، تو اسی کو اس نے پوائنٹ آؤٹ کیا، کہا کہ وہاں پر بھی ایسا ہوا تھا اور اس کے نتیجے میں یہ فینومیناز جو تھے وہ ایک کے بعد ایک آنا شروع ہو گئے، اور اس سے اس نے انٹرپریٹیشن دینے کی کوشش کی وہ عذاب نہیں تھا بلکہ نیچرل فینومینا تھا۔ تو وہ اب تک وہ یہی کوشش کریں گے کہ جتنے بھی عذاب ہوئے تھے ان تمام کو کہیں گے نہیں عذاب نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا، اور کچھ اور کیا تھا؟ کوئی روٹین تھا جس کو مقابلہ کیا جا سکتا ہے، جبکہ قرآن کریم صراحت کے ساتھ بعض عذابوں کو کہتا ہے یہ عذاب ہے۔ مثال کے طور پر سورہ انعام میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے یہ ہمارا عذاب ہے کہ ہم تمہیں قوموں اور گروہوں کے اندر بانٹ دیں گے اور ایک کو دوسرے کی جان کا دشمن بنا دیں گے۔ فرمایا یہ عذاب ہے۔ اچھا ہم عذاب سے گزر رہے ہیں، اس عذاب سے ہم گزر رہے ہیں اور اس کو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، لیکن اب بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ مثال کے طور پر ہماری نافرمانیوں کے نتیجے میں ہے، مثلا یہ حجت خدا سے دوری کے نتیجے میں ہے، یہ اللہ کے نظام کو رد کر کے دوسرے نظاموں کو قبول کرنے کے نتیجے میں۔ ابھی بھی ہم کیا کہتے رہیں گے؟ یہ مثال کے طور پر غربت پھیل گئی ہے نا، اس وجہ سے یہ ہے، تو اگر غربت ختم ہو جائے تو سب صحیح ہو جائے گا۔ یا مثلا اور بھی احمقانہ یہ کہ مثال کے طور پر باہر سے ایڈ کم ملتی ہے، اگر ایڈ زیادہ ملنا شروع ہو گئی تو پھر معاملات جو ہیں وہ سارے حل ہو جائیں گے، اور اس قسم کی 10-20 چیزیں جو ہمارے ذہن کے اندر سوسائٹی کے سوشل ڈس آرڈر کے نتیجے میں آ رہی ہوتی ہیں۔ اگر غور سے دیکھیں اللہ کا نظام کیا ہے، خدا نے نظام دیا کیا ہے، حل کیا دینے کی کوشش کی ہے، جو بات ابھی سمجھ میں آتی ہے اگر کوئی اہل بیت کی زندگی کو دیکھے، پوری زندگی کو جتنا جانتے ہیں مشاہدہ کریں، اپنے آپ سے ایک سوال کریں، جو کچھ یہ کر رہے تھے یہ آخرت کے لیے کر رہے تھے یا دنیا کے لیے کر رہے تھے؟ ایک سوال پوچھیے اپنے آپ سے، جو کچھ یہ کر رہے تھے، مثلا 250 سال اہل بیت ہمارے آنکھوں کے سامنے، رسول خدا کی بات، جتنا کچھ بھی کیا یہ دنیا کے لیے تھا یا آخرت کے لیے تھا؟ کوئی احمق ہوگا کہے گا دنیا کے لیے تھا۔ کیوں؟ دنیا کے لیے کچھ چھوڑتے کہاں تھے وہ؟ دنیا کی کون سی چیز رکھتے تھے اپنے ساتھ؟ بس یہ جو ہمارے ذہن میں جملہ ہے دنیا اور آخرت دونوں، یہ جملہ کیوں ہے ہمارے لیے؟ مجھے لگتا ہے ہم ایک دھوکے میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ خدا کے نظام نے کہیں اس دنیا کو اہمیت نہیں دی ہے، ہم اس دنیا کو بہت اہمیت دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر چند نشانیاں دیکھیں کہ دنیا کو اللہ نے کیسا دیکھا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ مثلا جب دنیا کی زندگی کا تذکرہ فرماتا ہے قرآن کریم تو فرماتا ہے یہ لہو و لعب، یہ کھیل کود ہے، تماشا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ جب دنیا کی ظاہری مادی نعمتوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو فرماتا ہے شیطان کا دھوکہ ہے، دار الغرور، یہ تمہیں دھوکے کی گھر ہے۔ جب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سامنے تذکرہ ہوتا ہے کہ دنیا میں سے کچھ بچا کر رکھیں تو وہ کہتے ہیں بچا کے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے لیے بھیجنا ہے۔ تمام ساری اورینٹیشن ان کی آخرت کے اوپر ہے، سب کا سب ہر چیز کو دیکھتے ہیں صرف آخرت کے عینک سے۔ اب ہم لوگوں کے ساتھ جو بنیادی مشکل ہے، کل بہت ساری چیزوں کا تذکرہ ہوا، اب آج تذکرہ کرنے سے گریز کرتا ہوں کہ سب چیزیں کیا انسان دہراتا پھرے۔ ہمارے مسائل عجیب و غریب ہو گئے۔ پرسوں کسی نے ایک بات کہی، مجھے بہت شرمندگی ہوئی۔ پرسوں کہنے لگا کہ وہ کہیں، خواتین بھی شاید سن رہی ہوں گی کچھ، تو وہ کہنے لگا کہ میں اپنی وائف کو لے کے گیا ٹیلر کے پاس اور کالے رنگ کے کپڑے کچھ سلوانے تھے، تو کہا کہ میں ٹیلر کے پاس لے کر گیا تو ٹیلر نے کہا کہ تم لوگوں کی شادی بیاہ کے کپڑے اور محرم کے کپڑوں میں بس کالے کا فرق ہے۔
اور کسی چیز کا فرق نہیں، باقی سب وہی ہے۔ اس کا مطلب ہم کھلا دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو بھی، سید الشہداء کے خون کو بھی، صاف دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب وہی سارے فیشن کر رہے ہیں، وہی ساری خوبصورتیاں جما رہے ہیں، وہی سب کچھ کر رہے ہیں، کس کے نام پر؟ سید الشہداء کے چہلم کے نام پر، سید الشہداء کے عاشور کے نام پر۔ اس سے بڑھ کر دھوکہ اور کیا ہوگا؟ اگر واقعاً یہ غم ہے تو غم کی تیاری یہ ہے، غم کے کپڑے یہ ہیں۔ کون سا غم ہے؟ آج تذکرہ کر رہے ہیں زندان میں تھے، آج تذکرہ کر رہے ہیں بیوی کی، مثلا بیوی کے اوپر وہ غم ٹوٹا کہ وہ بچی دنیا سے رخصت ہوئی، اس غم کے لیے یہ کپڑے ہیں؟ کیسی بات! ہم لوگ کتنے دھوکے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اچھا یہ سارا دھوکہ کیوں ہے؟ وہ ساری مصیبتیں کیوں ہیں؟ مثلا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہاں معاشرہ خراب ہو گیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لوگوں کے اوپر سخت وقت آیا ہوا ہے، اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور جب بات آتی ہے کہ اپنے آپ کو تبدیل کرنا یا نہیں کرنا، تو جو منیمم لیول ہے جس سے ہم مطمئن رہیں کہ یعنی دل کو بس ایک ڈھارس رہے کہ ہم ٹھیک جہنم میں سیدھے نہیں جائیں گے، ادھر ادھر بھی ہو جائے گا کچھ نہ کچھ، اس کے اوپر اکتفا کرتے ہیں۔ کیوں ہے؟ صرف ایک مشکل ہے، ہماری اورینٹیشن آخرت نہیں ہے، ہم آخرت والے نہیں ہیں، ہم لوگ اہل دنیا ہیں۔ کچھ لوگ اہل آخرت میں ہیں، دنیا میں رہ رہے ہیں، کچھ لوگ اہل دنیا ہیں، آخرت کو بھی بھلا پھسلا رہے ہیں۔ ہم لوگ دوسرے والے ہیں، اہل دنیا، دنیا کو چاہتے ہیں، دنیا میں مرتے ہیں، دنیا کے لیے جیتے ہیں، لیکن آخرت کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ نہیں چاہتے یہ حصہ ہماری زندگی کا ہمیں تکلیف دیتا رہے کہ تم نے آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا، تو تھوڑا کچھ آخرت کے لیے بھی کر لیتے ہیں۔ نشانی کیا ہے؟ نشانی یہ ہے کہ اصول نہیں ہے ہماری شخصیت کے اندر، ضابطہ نہیں ہے ہماری شخصیت کے اندر، اپنی مرضی سے ضابطے بناتے ہیں، اپنی مرضی سے اصول بناتے ہیں۔ اب دیکھیے ایک جملہ، ایک پہلو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور پھر دوبارہ عرض کروں گا۔ ہماری گفتگو دعائے عرفہ کی طرف جانی ہے، جو آج میں لے کر بھی آیا ہوں، اس میں سے کچھ جملات عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ اس سے پہلے جس بنیادی نقطے کی طرف لا کے کھڑا کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ ہم ہیں کون؟ کیا پہلے تھے اور کیا آگے ہے؟ جب تک ہم پچھلے اور اگلی زندگی کو نہیں دیکھیں گے ہمیں ان میں سے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ چند عاشقانہ کلمات لگیں گے، عارفانہ کلمات لگیں گے، جن کا مقصد ہم نہیں ہوں گے۔ ہمارا ذہن کیا ہوگا؟ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ کسی اور نے کسی اور کے لیے کہیں۔ مثلا یہ سید الشہداء نے میدان عرفہ میں کھڑے ہو کر کہیں مجتہدین کے لیے، مراجع اعظام کے لیے، عرفاء کے لیے، ہم لوگوں کے لیے نہیں کہیں۔ اچھا یہ سب ہم کیوں سوچیں گے؟ نہ ہم اپنا پچھلا سوچ رہے ہیں اور نہ ہم اپنی اگلی زندگی کو سوچ رہے ہیں۔ چند جملے اس پہ عرض کر دیتے ہیں، پچھلی زندگی کیا رہی ہے، اگلی زندگی کیا ہونی ہے، پھر دیکھتے ہیں یہ جو جملات ان دعاؤں کے اندر کہے گئے ہیں ان کا محور کیا ہے، یہ ان دعاؤں سے کیا تبدیل ہونا ہے ہمارے اندر۔ ابھی میں آپ کے سامنے اس کی تشریح عرض کرنا شروع کر دوں نا، بہت خوبصورت کلمات ہیں، لیکن کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے، اس سے زیادہ نہیں ہے، اس سے زیادہ حیثیت نہیں بڑھے گی۔ ایک دفعہ یہ جان لیں یہ کس کانٹیکس میں کہے گئے ہیں، وہ عرض کرتا ہوں کچھ وقت لگا کر۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ برائے کشنود امام زمانہ بلند تر تلوار۔ کوئی بھی دعائے عرفہ پڑھے فوراً سمجھ جائے گا دنیا کے لیے کچھ نہیں ہے، اس میں دنیا کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے کچھ عشق ہے، کچھ آخرت ہے۔ اچھا یہ ماحول کیا ہے جس کے اندر فرما رہے ہیں؟ ہم لوگ کس ماحول میں ہیں؟ مثلا فرض فرمائیے میں جو پیدا ہوا ہوں، آیا پیدا ہونے پر اس دنیا میں مثلا 1900 فلاں اس دنیا کے اندر آیا، یہاں سے زندگی شروع ہوئی ہے میری، یا پہلے بھی کوئی زندگی تھی؟ اپنے آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے۔ مثلا قطعاً اہل بیت اطہار علیہ السلام اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی تھے، قطعی بات۔ وہ خود فرماتے ہیں حضرت آدم خلق نہیں ہوئے تھے اس وقت جب ہم تھے۔ ہم لوگوں کی زندگی اس سے پہلے بھی تھی کچھ یا نہیں تھی؟ مفسرین نے اس کے اوپر بہت گفتگو کی ہے، عرفاء نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے۔ ایک چھوٹی سی کتاب ہے، نسبتاً چھوٹی دوسری کتابوں کے مقابلے میں، انسانی زندگی کے 6 مراحل، اس طرح کر کے حیات انسانی کے 6 مراحل۔ کبھی موقع لگے یہ کتاب ضرور دیکھیے۔
اس میں بتایا گیا ہے کہ مثلا یہاں پر آنے سے پہلے کیا تھے. اچھا کتنا زمانہ پہلے ہوں گے ہم؟ مثلا وہ عالم زر جہاں پہ خدا نے ہم سے عہد لیا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ شاید ہم نے کہا کہ ہاں ہے تو ہمارا پروردگار. اس وقت تمام انسانوں نے کہا تھا جو ہمیں یاد بھی نہیں ہے. کتنے وقت پہلے ہوا ہوگا؟ نہیں معلوم کتنے وقت پہلے. شاید وقت کا وہاں پر سوال ہی نہیں ہے. لیکن اتنا عرض کرتا چلیں کہ مثلا جو سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ جو نظام شمسی ہمارے پاس ہے یہ 5 ارب سال پرانا ہے. اور جو دنیا ہمارے پاس ہے میٹیریل ورلڈ یونیورس کائنات یہ 15 ارب سال پرانی ہے. اور یہ مادی دنیا روحانی دنیا کے مقابلے میں نئی ہے. مادی دنیا روحانی دنیا کے مقابلے میں نئی ہے. جو نئی ہے وہ 15 ارب سال پرانی ہے. اس روحانی دنیا کا نہیں معلوم وہ کیا ہے کیونکہ وہ ٹائم اور اسپیس کی باؤنڈریز سے باہر تھی. اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے وہ کیا تھی. بس یہ کہنا بھی شاید صحیح نہیں کہ عالم زر کا واقعہ کب پیش آیا. جب وہ ہوا اس وقت کب کا سوال نہیں تھا. بہرحال یہ جو مادی دنیا ہے یہ 15 ارب سال ہے اور یہ جو نظام شمسی ہے یہ 5 ارب سال ہے. میری اور آپ کی زندگی یہاں پر بہت ہی نئی ہے. چند سال 40-45 سال. آگے کتنی ہے؟ ایوریج 60-70 ہے. بہت جی لیے 90 سال 100 سال. اس سے زیادہ معمولاً نہیں ہے. اگر ہو تو دنیا میں ریکارڈ میں آ جاتی ہیں چیزیں. مثلا 100 سال کا ایک آدمی فلاں جگہ پایا گیا کسی نایاب مخلوق کی طرح کہ مثلا 100 سال کے یہ گروپ. تو جو زندگی ہے وہ یہی 60-70 ہے. اچھا اب کتنے رہ گئے مثال کے طور پر؟ رہ گئے کبھی کچھ پتہ نہیں ہے. 1 رات ہے, 1 مہینہ ہے, 1 سال ہے, 5 سال ہے, کچھ نہیں معلوم. زندگی کے کتنے سال گزر گئے اس سے بھی پتہ نہیں چلتا کتنے باقی ہیں. آگے کیا ہے؟ مین کوشچن یہاں پر ہے. جب تک اس بات کو زیادہ نہیں سوچیں گے نا کہ آگے کیا ہے, اس دنیا کے بارے میں فیصلہ کرنا بہت بیوقوفی لگے گا. آگے کو سوچے بغیر اس دنیا کو سوچنا ناممکن ہے. آگے کو سوچے بغیر اس دنیا میں کامیابی اور ناکامی طے کرنا ممکن ہے ہی نہیں ہے. 10 مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. مثلا اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی جیسے ہم پہلے بھی مثال میں کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ اگر سامان اکٹھا کرو ایک سفر پہ جانا ہے اور یہ پتہ نہ ہو کہ سفر میں کتنا لمبا ٹریولنگ ہے, کتنا لمبا اسٹے ہے, جہاں اسٹے ہے وہاں سے اور آگے جانا ہے یا نہیں جانا ہے, جہاں پر اسٹے ہے وہ گرمی کا علاقہ ہے یا سردی کا علاقہ ہے, وہاں پیسے ہوں گے یا نہیں ہوں گے, جہاں رکیں گے وہاں ہوٹل ہوگا یا گھر ہوگا, تو آپ تیاری نہیں کر سکتے. یہ تیاری ناممکن ہے. آپ کو اگر یہ سارے بنیادی سوال پتہ نہ ہوں تو آپ نہیں جان سکتے کہ مجھے تیاری کے لیے کیا کرنا ہے. یہ جو ہم لوگوں کے ساتھ مشکل ہے اس دنیا کے اندر, ایک دل الجھا ہوا ہے خدا کے اندر اور بہت بڑا دل الجھا ہوا ہے دنیا کے اندر, اس کی صرف ایک وجہ ہے, آگے کوئی اسٹڈی نہیں کیا ہے, یا اگر آگے کوئی اسٹڈی بھی کیا ہے اس پہ یقین نہیں آیا ہے. کہنے کو کہتے ہیں یقین نہیں آیا. اگر ہم نے آگے کوئی اسٹڈی کیا ہوا ہوتا اور اس پر ہمیں یقین ہوتا تو ہماری اورینٹیشن آگے کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتی تھی. سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم وہ ہوتے جو اس وقت ہیں. اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ ہم یہ ہوتے اگر ہم نے آگے کا جائزہ لیا ہوتا. اب کچھ دیر وقت لگا کر یہ دیکھنے آگے ہے کیا. جو ہم سمجھ رہے ہیں وہی ہے, اور جو ہم سمجھ رہے ہیں اس میں تھوڑی بہت کمی بیشی اگر کوئی ہے تو تھوڑا بہت اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کر لیتے ہیں. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. یہاں کتنا ہے؟ مثلا میرے جیسا آدمی اپنے آپ کو ہی بنیاد بنا لے, یہاں آگے یہاں جو کچھ بچا ہے وہ 15-20 بچا ہے, فرض کر لیتے ہیں. یہ بھی حماقت ہے اگر میں کہوں 15-20 بچا ہے, کیا پتہ 15-20 مہینے ہیں, سال ہے, دن ہے یا گھنٹے ہیں, کچھ نہیں معلوم. لیکن ابھی یوں ہی سوچ لیتے ہیں چلو 15-20 کچھ بچا ہے, دن سال مہینے گھنٹے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. اس کے بعد کیا ہے؟ یہ جو دنیا میں بچا ہے یہ انسرٹن ہے. دن, گھنٹے, مہینے, ہفتے, سال, یہ انسرٹینٹی ہے, نہیں معلوم کیا ہے. لیکن اس کے بعد جو کچھ ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہے, اور وہ کتنا ہے وہ بہت لمبا ہے. اچھا میں کبھی بھی جنت سے شروع نہیں کروں گا,
کبھی میں محشر سے شروع نہیں کروں گا. مجھ سے بھی ہمیشہ یہی غلطی ہوئی تھی. جب آخرت کی سوچتا تھا میدان حشر سے شروع کرتا تھا. جب آخرت کی سوچتا تھا یہاں سے شروع کرتا تھا. سور پھونکی گئی ہے, میدان حشر میں کھڑے ہیں, اور وہاں پہ شفاعت مل گئی ہے اور معاملہ ختم. تو ہمارا شارٹ کٹ جو لگا ہے وہ اس وجہ سے لگا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو شروع ہی سوچا جب آخرت کے بارے میں تو میدان حشر سے. یہ ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہے. یہاں سے قیامت شروع نہیں ہو رہی ہے, اور نہ اس کے بعد والا اگلا اسٹیج وہ ہے. اس کے بعد ایک اور اسٹیج ہے جس کو ہم اسکپ کر رہے ہیں, اور اس کے نتیجے میں یہ ساری خرابیاں آ رہی ہیں. ابھی اگر میں آپ سے کہوں نا واقعاً یہ ساری خرابیاں اس کے نتیجے میں, شاید آپ قبول نہ کریں, لیکن ابھی تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مرتے ہی کیا ہونا ہے, پہلے اس کو سوچ لیں. بہت دور کی مت جائیں, میدان حشر بہت دور ہے. میدان حشر, اہل بیت سے پوچھا لوگوں نے کہ مولا مرنے کے بعد حشر تک کتنا وقت ہے؟ کہا لاکھوں سال. لاکھوں سال. اچھا اب مجھے بتائیے, میں جو اس دنیا کے اندر ہوں اور 10-15 کے بعد جانا ہے, جو گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں, دن بھی ہو سکتے ہیں, سال, مہینے, ہفتے بھی ہو سکتے ہیں, پہلے حشر کی سوچوں یا پہلے بیچ والی کی سوچوں؟ نیچرلی جو پہلا اسٹے ہے پہلے اس کے بارے میں سوچوں گا نا. اچھا ایک اور بات بھی طے شدہ ہے, وہ جو آگے کے اسٹے ہیں, آگے کی آپ کی منزلیں ہیں, وہ بھی اس سے چینج ہوں گی جو اگلا آنے والا ہے. اور وہ جو اگلا آنے والا ہے وہ کس سے چینج ہوگا؟ وہ اس سے چینج ہوگا جس میں اس وقت بیٹھے ہوئے. بس ہم لوگ بہت فیصلہ کن جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں. صرف ایک اور مشکل بھی ہے یہاں پر. مثلا کسی نے ایک جگہ ایک موقع پر گویا مولا امیر المومنین کے سامنے دنیا کی مذمت کی, کہا دنیا بہت بری جگہ ہے. اچھا خود اہل بیت بھی کہتے ہیں دنیا بری جگہ ہے, ان کے سامنے کہا دنیا بہت بری جگہ ہے. مولانا نے کہا نہیں, دنیا اچھی جگہ ہے, یہ تو عاشقوں کے کمال حاصل کرنے کی جگہ ہے. کیسے؟ مثلا سید الشہداء کربلا میں شہید ہوئے, شہادت کے نتیجے میں جو مقام ملا وہ رسول خدا کے بقول کسی کو نہیں ملا. یہ دنیا نہ ہوتی تو ملتا, یہ دنیا میں ہی ہو سکتا تھا نا کہ یزید آئے شہید کرے, یہ دنیا میں ہو سکتا تھا نا کہ وہ یہ قربانی دیں. کیا برزخ میں ہو سکتی تھی یہ قربانی؟ برزخ قربانی کی جگہ نہیں ہے, میدان حشر میں ہونی تھی. میدان حشر بھی قربانی کی جگہ نہیں. کیوں؟ ارادہ اور اختیار صرف اس جگہ پر ہے, آگے نہیں ہے. آگے صرف جزا سزا ہے, یہاں پر ہے ارادہ اور اختیار. مثلا میں ایک دن بھوکا رہوں روزہ رکھ کر, اس کی جزا کتنی ہے نہیں معلوم. یہ برزخ میں ہو سکتا ہے؟ برزخ میں نہیں ہو سکتا. عالم ذر میں اس سے پہلے ہو سکتا تھا؟ نہیں, وہاں پہ بھی نہیں ہو سکتا تھا. یہ تو بہت اچھی جگہ ہے. یہ تو اصل میں آپ کو اپنا کیپٹل بڑھانے کے لیے کم مدت کی بڑی زبردست انویسٹمنٹ کی جگہ ملی ہوئی ہے کہ آپ یہاں کم مدت کی ایک انویسٹمنٹ کر لیں اور بڑے ہائی ریٹرن کے ساتھ اپنا کیپٹل بڑھا کر نیکسٹ اسٹیج میں داخل